مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ انسان جلد باز ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے میری ساری خواہشات ابھی پوری ہو جائیں۔ اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ خواہش ایسی ہے، اس کے پورا کرنے میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے، لیکن پھر بھی پیچھے لگتا ہے اس کے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جلد باز نہیں ہوتے، وہ اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، ان کی عقل ہمیشہ ان کے دل پر غالب رہتی ہے۔ میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں نا، گھوڑا انسان کو اللہ نے دیا انسان کے فائدے کے لیے۔ پیدل اگر آپ سفر کریں گے بہت ٹائم لگے گا، گھوڑے پہ سفر کریں گے تو وہ سفر بہت آسان بھی ہو جائے گا، مزیدار بھی ہوگا، اس میں آپ کی ایک زینت بھی ہے۔ گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے جب آپ ٹریولنگ کرتے ہو تو ارطغرل جیسے نظر آتے ہو آپ، ایک اچھا بھی لگتا ہے، رشتوں میں آسانی ہوگی آپ کے لیے۔ اعز مقام فی الدنا سرج صابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب۔ متنبی نے کہا سب سے بہترین مقام مرد کے لیے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے، اور سب سے بہترین ہم نشین کتاب ہے۔ مکرن مفرن مقبلن مدبرن معن کا جلمود صخر حتہ السیل من علی۔ شاعر نے کہا کہ میرا جو گھوڑا ہے نا، ابھی میں گھوڑے کے فضائل نہیں بیان میں ابھی کروں گا، لیکن بیچ میں گھوڑا آ گیا تو تھوڑا سا اس کے رپورٹ پیش کر دوں گھوڑے کے بارے میں۔ بیان گھوڑے کے فضائل پر نہیں ہے، موضوع چینج ہو رہا ہے، میں آ رہا ہوں واپس، آپ بے فکر رہیں۔ مکرن مفرن مقبلن مدبرن معن، کہہ رہا ہے میرا گھوڑا ایسا ہے کہ ایک ہی وقت میں پیچھے بھی پلٹے گا، ایک ہی وقت میں آگے بھی دوڑے گا، اور ریورس بھی ہوتا ہے، آگے بھی بھاگتا ہے، دائیں بھی بائیں بھی، ایک ہی ٹائم پہ۔ ایک ٹائم پہ تو یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن اتنی اسپیڈ کے ساتھ وہ یہ سارے کام کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ ہو رہا ہے۔ اور کہہ رہا ہے ایسی اس کی دہشت ہے نا، جب وہ دوڑتا ہے دشمن پہ چڑھتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جلمود صخرن، چٹان پہ کوئی چٹان کا مضبوط پتھر ہے جو لڑکتا ہوا بلندی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، ایسے آتا ہے۔ تو اللہ میاں نے ہمیں گھوڑا اس لیے دیا تاکہ ہم اس کے اوپر سوار ہوں، ٹریولنگ میں آسانی ہو، دشمن پہ روب بیٹھے، اور ہماری لائف میں ایک انجوائمنٹ کا سامان پیدا ہو۔ یہ ساری چیزیں، زینت بھی اس میں ہے۔ زینت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنے میں آپ کیا لگو اچھے، تو یہ اسلام میں برا عمل نہیں ہے۔ دیکھو زینت الگ چیز ہے، شو بازی الگ چیز ہے، لوگ دونوں کو آپس میں خلط ملط کر دیتے ہیں، تبھی اعتراض کرتے ہیں یہ دیندار لوگ شو کیوں مار رہے ہیں، حالانکہ وہ شو نہیں مار رہے ہوتے، وہ زینت اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ شو مارنا الگ چیز ہے، زینت اختیار کرنا کہ میں اچھا لگوں یہ الگ چیز ہے۔ یہ تو انسان کی نیچر ہے، دنیا میں کون چاہتا ہے کہ میں گندا لگوں؟ اگر کوئی چاہ رہا ہے تو وہ بہت ہی میلا ہے، کوئی خاندانی میلا ہے جو یہ چاہے گا کہ میں کیا لگوں؟ برا لگوں۔ تو تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینے میں اپنی صورت مبارکہ دیکھتے تو کیا فرماتے؟ اللہم حسنت خلقی فحسن، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی، میرے اخلاق کو بھی اچھے کر دے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے تو یہ شکر ادا ہو رہا ہے نا کہ اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی۔ تو شکر اس چیز پہ کیا جاتا ہے نا جو اچھی ہوتی ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کیا لگوں؟ برا لگوں یا اچھا لگوں؟ اچھا لگوں۔ تو یہ نیچر ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، تبھی تو اس پہ شکر ادا ہوگا۔ اگر یہ بری چیز ہوتی تو پہ شکر تھوڑی ادا ہوتا۔ تو گھوڑے میں اللہ نے ایک زینت بھی رکھی ہے جو جائز ہے، تبھی قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ سورہ نحل پڑھو، بڑا مزہ آتا ہے سورہ نحل پڑھنے میں، اتنا مزہ آتا ہے جب سورج شروع ہوتی ہے نا، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے گدھے بھی پیدا کیے، خچر بھی پیدا کیے، گھوڑے بھی پیدا کیے، اور میں نے تمہارے لیے جانور چوپائے پیدا کیے، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ۔ اس زمانے کی زینت تو یہی چیزیں تھیں۔ تو اللہ کہتے ہیں لکم فیہ جمال،
ایک جگہ فرمایا تمہارے لیے اس میں دفء ہے، گرمی سے بچنے کا سامان، سردی سے بچنے کا سامان. بھیڑوں کی کھالوں سے تم رضائیاں بناتے ہو، لحاف بناتے ہو، جیکٹیں بناتے ہو. اس سے سردی میں تمہیں کیا ملتی ہے؟ گرمی. تو یہ فائدہ سمجھ میں آتا ہے. اللہ میاں نے یہ فائدہ بیان کیا نا. دیکھو بھیڑ کے منہا تاکلون، فرمایا ان جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو، گائے کو، دمبے کو، بکرے کو، اور کیا چیز تھی چوتھا جانور؟ اونٹ. تو کھانا بھی سمجھ میں آتا ہے، نعمت ہے. سواری علیہا وعلی الفلک تحملون، کشتیوں پہ بھی سوار ہوتے ہو، اونٹ پہ بھی سوار ہوتے ہو. سواری بھی اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے بیان کی. ایک الگ سے ایک اللہ نعمت بیان کرتا ہے جو بظاہر نعمت لگتی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جب تم ان بکریوں کے ریوڑ کو لے کے صبح صبح نکلتے ہو، دمبوں کے بکریوں کے ریوڑ کو لے کے کمانے کے لیے، اور جب واپس لوٹتے ہو، لکم فیہ جمالن، اس میں تمہارے لیے ایک زینت ہوتی ہے، اچھے لگتے ہو دیکھنے میں. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دیکھو بے روزگار آدمی اچھا لگتا ہے یا روزگار والا آدمی؟ بے روزگار پڑا ہوا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں کب سونا ہے کب اٹھنا ہے، کبھی بھی اڑ جاؤ، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، کہیں جانا ہے ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ جو بے روزگار ہوتا ہے اسے کہیں جانا ہوتا ہے ٹائم پہ، اسے یہ وہ کہتا ہے کہ امی ناشتہ جلدی بنا دیں، آئی ایم گیٹنگ لیٹ، کہتا ہے وہ. اگر کہے گا ماں کہے گی کس بات کا لیٹ ہو رہا ہے؟ کیا بیت الخلا جانے میں لیٹ ہو رہا ہے؟ تو گٹکا کھانے میں لیٹ ہو رہا ہے، بنٹے کھیلنے ہیں. بے روزگار کی کوئی زینت نہیں ہوتی. ایک نقصان تو ایک کما نہیں رہا وہ، اور ایک نقصان ہے زینت نہیں ہے، شو نہیں ہے اس میں ذرا سی بھی. کوئی کیا بتائے گا؟ روزگار والے آدمی کو دیکھو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. روزگار اللہ کی بھلے ریڑھی لگاتا ہو، ٹماٹر بیچتا ہو، کہیں چوکیداری کرتا ہو، بے شک قرآن نے اللہ کا فضل تلاش کرنا، تجارت کرنا، روزگار میسر ہونا، اس کو بہت بڑی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے. اب اللہ نے جانور بیان کیے، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، بیل. اللہ کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے نعمت ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ تم ان سے روزی کماتے ہو، یعنی یہ تمہارا بزنس ہے، یہ بھی نعمت ہے. آسانی سے سمجھ میں آتی ہے یہ نعمت کہ نہیں آتی؟ ظاہر ہے بھائی، جس کی بھیڑ بکریاں ہیں بیچے گا بھی، اور ان کی کھال بھی بیچے گا، مشکیزیں بھی بیچے گا. یہ بھیڑ بکریوں والے ماشاءاللہ بہت مالدار ہوتے ہیں. اگر ان کے اپنے بھیڑ بکریاں ہوں تو بہت مالدار ہوتے ہیں، دوسروں کے ہیں تو بھی بہت مالدار ہوتے ہیں. ہاں جن کے ہیں وہ غریب ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے، اپنی بکری خود پالو تو پلتی ہے، بھیڑ بکری والے کو دے دو تو چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے وہ. میں نے ایک بھیڑ بکری والے کو اپنی بکری دے دی، تھوڑی نا 6-7 مہینے کی تھی. میں نے کہا ریوڑ میں پل جائے گی، بڑی ہو جائے گی تو دے آنا. 6 مہینے بعد وہ اتنی کی اتنی ہی تھی. اس کے سارے جانور بڑے ہو گئے، ہماری بکری اتنی کی اتنی. پتہ نہیں کھلا نہیں رہا تھا، کیا کر رہا تھا. تو یہ پاکستان میں ہے مسئلہ کہ آپ اپنی چیز کو پالتے ہو تو وہ فوکس کرتے ہو، دوسرے کا مال رکھو گے تو اس کو آپ ویلیو نہیں دیتے. خیر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. خیر تو اللہ میاں نے قرآن میں بیان کیا کہ بھیڑ بکریوں کے اون میں تمہارے لیے گرمی ہے، اس سے تم کمائی کرتے ہو، سورس آف انکم ہے. سورس آف انکم سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارا گھر کا آٹا دال آتا ہے، بچوں کے اسکول کی فیسیں آتی ہیں. تو بھیڑ بکریوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو گوشت امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ تو اس زمانے کی مثال دی نا. آج کے زمانے کے لحاظ سے وہ ذرا ایڈوانس ہو گیا ہے، ورنہ بھیڑ بکریوں کا کام تو ہمیشہ سے رہا ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ گوشت ان جانوروں کا آج بھی کھایا جاتا ہے. اس لیے یہ سب سے بڑا بزنس ہی ان جانوروں کا ہے، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے کینیڈا ہو. ان جانوروں سے انسان کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتا. چائنا والوں نے کتے کھا لیے، مگر پھر بھی زیادہ میجورٹی بکرے ہی کھاتی ہے، میجورٹی کتے نہیں کھاتی وہاں پہ. بکرے ہی نیچرل جو انسان کی فطرے گوشت ہے وہ کیا ہے؟ بکرے، دمبے، گائے، اونٹ، یہی ہے. خیر تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ تمہارے لیے ان جانوروں کے گوشت جس سے تم کھاتے ہو، ان پہ تم سواری کرتے ہو، تمہارے لیے اس میں جاب ہے، بزنس ہے، پیسہ کماتے ہو. تو جتنی نعمتیں تھی بیان کی، ایک نعمت رہ گئی تھی بہت عظیم نعمت. وہ کیا ہے؟ زینت. جو انسان کماتا ہے نا، مہینے کے بعد جو تنخواہ ملتی ہے وہ تو ہے ہی، خود کمانا یعنی جاب لیس نہ ہونا،
یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ صبح جب جاتا ہے نا کام پہ اور شام کو واپس آتا ہے, یہ بھی ایک منظر ہوتا ہے دیکھنے والا. اس سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے, اسٹریس ختم ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, دیکھنے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے, یار کامیاب آدمی ہے, صبح جا رہا ہے کام پہ, شام کو واپس آ رہا ہے. بے روزگار آدمی کو یہ خوشیاں نہیں ملتی. مجھے یاد ہے جب میرے 3 گھر تھے تو میرے اس وقت بھی ماشاءاللہ بچے کافی تھے, اللہ نظر سے بچائے. تو میں ایک دن نکلا ہوں, میں خود ہی سارے سودے لائے. تو یہ ملازم تو اب رکھے ہیں نا بہت زیادہ, جب کام بڑھ گیا اور پھر سیکیورٹی کے مسائل اور پھر جا کے مجبوری میں ہوا, ورنہ میں سارے سودے خود ہی لے کر آتا تھا. اب میں سب گھروں کے لیے لا رہا ہوتا تھا, شاپر میں انڈے, ڈبل روٹی, آلو, پیاز, ٹماٹر. تو ایک بے روزگار سے میری ملاقات ہوئی. ہماری گپ شپ تھی, اب بھی ہے, اللہ اس کو روزگار دے. اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ ظلم کیا کسی نے. اچھا والا روزگار تھا, اس کے اپنے ہی ریلیٹیو نے چھین لیا. وہ خودکشی کرتے کرتے بچا ہے. میرا بیان سنا تھا تو خودکشی سے بچ گیا. پھر وہ تو رشتے دار نے ہی اس کو بیچارے کو کھا لیا تھا. اچھی والی جاب اس کی قبضہ کر لیا تھا. خیر اس کے بزنس پہ. تو میں جب آ رہا تھا نا یہ سامان اٹھا کے, آلو, پیاز, ٹماٹر, گھر میں پرچیاں آتی تھیں. ایک دفعہ تو وہ پرچی مسجد میں نکل آئی. ایسے ہر وقت میری جیب میں نہیں, اس جیب میں ایک گھر کی پرچی, شلوار کی جیب میں دوسرے گھر کی پرچی, ادھر تیسرے گھر کی پرچی, اور پھر سب مسائل کی پرچی بھی ہوتی تھی. لوگ جو مسائل پوچھتے ہیں وہ بھی. تو میں جمعے کے بعد مسائل بتانے لگا, میں نے پرچی نکالی, اس میں تھا واپسی پہ 2 کلو ٹماٹر. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر مجھے خیال آیا یہ غلط پرچی نکل آئی ہے. بڑے لطیفے ہوئے میرے ساتھ. ایک دفعہ کوئی اسٹیٹ ایجنٹ آیا, میں نے بزنس شروع کیا نا پراپرٹی کا. ظاہر ہے جب خاندان بڑھ رہا ہے تو کچھ کرنا بھی پڑے گا نا, یہ خالی پیڑ ہی کھانے بیٹھ کے باتیں ہی کرنی پڑیں گی. تو مجھے خیال ہوا پراپرٹی میں بہت دفعہ نقصان اٹھا چکا تھا, تو ایک جاننے والے اچھے مل گئے, اللہ کا شکر ہے. اچھے ہوتے نہیں ہیں پراپرٹی میں, یہ بتا دوں, ایسا نہ ہو میرے تجربے سے آپ بولو کہ ہم بھی پراپرٹی میں کاروبار, ہمارے تو اب اتنے ریلیشن ہو گئے نا, اب ہمیں پتہ چل گیا جاتا ہے کون 2 نمبر ہے کون ہے. آپ کے لیے 99% چانس یہ ہے کہ مروائے گا آپ کو, اس لیے یہ کام کرنا نہیں ہے. بہت ہی کوئی ہٹو بچوں قسم کا ہو تو اس کے ساتھ آپ کریں, لیکن ہوتا نہیں ہے بھائی, بہت اس میں نہیں, آپ کے لیے بہت مشکل ہے, یہ چھوڑ دو. خود کرو تو ایک الگ بات ہے, کسی کو پیسہ نہیں پکڑاؤ. تو وہ کیا ہوا کہ وہ پراپرٹی کے نا, وہ انہوں نے کہا کہ وہ کاغذات لے کر آئے فلاں پلاٹ کے. میں لے کر آیا, جب میں نے کھولا تو وہ آلو 4 کلو, پیاز اتنے کلو, وہ تینوں گھروں کے پوری فائل نکل آئی ٹماٹر پیاز کی. اب میں اس کو وہ دیکھ رہا ہے, کہہ رہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا پلاٹ کے کاغذ ہے. اس نے کہا یہ پلاٹ کا کاغذ, آلو پیاز ٹماٹر. پھر میں نے کہا یار سوری, یہ میں غلطی سے غلط فائل اٹھا کے لے آیا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ خیر, تو جب میں وہ آلو پیاز ٹماٹر لا رہا تھا نا بائک پہ, ادھر آلو ادھر پیاز ادھر ٹماٹر ادھر انڈے, تو وہ بیچارہ جو خودکشی کرتے ہوئے بچا, اللہ اس کو خوشیاں دے, میں رک گیا سلام کرنے کے لیے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یار یہ دیکھو یار ہم کس ٹینشن میں ہیں یار, آلو پیاز ٹماٹر یہ ساری چیزیں مجھے لے جانی پڑتی ہیں, شادی کے بعد یہ ٹینشن ہے. کہتا ہے یار خدا کی قسم یہ ٹینشن اس ٹینشن سے اچھی ہے جس ٹینشن میں مبتلا ہوں. یہ بھی ایک زینت ہے, گھر کا سودا خرید رہے ہو, آلو پیاز ٹماٹر گھر میں لا رہے ہو, کیونکہ وہ اس نعمت سے محروم تھا, نعمت سے محروم تھا. کہہ رہے یار یہ اس کی جو خوشی ہے وہ میں سمجھتا ہوں, گھر ہو, بیوی بچے ہوں, اور آپ ان کے لیے کچھ لا رہے ہو, آلو پیاز ہی لا رہے ہو, ٹماٹر ہی لا رہے ہو. کہہ رہے یہ نعمت کا اس سے پوچھو جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. مجھے واقعی احساس ہوا کہ یہ اتنی بڑی اللہ کی ہم پہ نعمتیں ہیں جن کا ہم کو احساس نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ, اس کے پاس اتنے پلاٹ ہیں, پھر بحریہ ٹاؤن اوپر جا رہا ہے, میں وہیں کا وہیں, کاش میں خرید لیتا, کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. کھوتا سمجھتے ہو, گدھے کو بولتے ہیں. تو کاش میں یہ کر لیتا. او بھائی اتنا بھی اگر توفیق مل رہی ہے نا شادی شدہ آدمی کو کہ گھر میں آٹا دال آ رہا ہے, راشن آ رہا ہے, آپ لا رہے ہو, تو اس کی قدر اس سے پوچھو جو یہ بھی نہیں کر سکتا, جو یہ بھی نہیں کر سکتا. تو میں بے روزگار کے وہ بتا رہا تھا آپ کو آداب بے روزگاری کے نا. بے روزگار آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو اسے کہیں جانے کی دیر نہیں ہو رہی ہوتی, روزگار والے کو ٹینشن ہوتی ہے. بیگم یا اماں جو کنوارے ہیں وہ اماں کہہ رہے ہوتے ہیں اماں ناشتہ جلدی دو, امی مما جلدی سے ناشتہ دو, مجھے کیا میں آئی ایم گیٹنگ, انگلش بھی شروع کر دیتا ہے جیسی اس کی جاب لگتی ہے نا.
आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है, फिर शाम को पहुंचना है। तो इसमें एक जीनत होती है। हमारे एक जानने वाला बच्चा है, उसको कहीं जॉब मिल गई, अभी तनख्वाह भी नहीं आई है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, सेल्फियां खींच खींच के दोस्तों को सड़ाने के लिए भेज रहा है। अभी तनख्वाह मिली नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं उसके तौर तरीके, बैठा हुआ है कुर्सी पे यूं स्टाइल में, लैपटॉप एक सामने रखा हुआ, वो भी उसका खींच के ना अपने सामने कर दिया लैपटॉप, क्योंकि अपनी एक इसकी शान होती है ना, लैपटॉप सामने भी, ऑफिस में भाई वर्क हो रहा है बाकायदा, अपना लैपटॉप भी नहीं है, बॉस का है, वो थोड़ा सा साइड पे खिसका के सेल्फियां बना के। तो मुझे किसी ने बताया इसकी हरकतें देखो, मैंने कहा कोई बात नहीं, बेचारा खुश हो रहा है, खुश होने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, खुश होने दो यार, हलाल काम पे खुश हो रहा है ना, कोई नाजायज पे थोड़ी, कोई चर्च का बिजनेस थोड़ी कर रहा है। तो ये इंसान को अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दी है, सुबह काम पे जाना, शाम को वापस आना। जामे तुर्शीद हम जाया करते थे माड़ीपुर से, 30 किलोमीटर बाइक पे जाता था मैं, और 30 किलोमीटर वापस पढ़ाने के लिए। मुझे याद है इतना एंजॉय करता हुआ जाता था मैं, कि वो सुबह सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़ी ना, हमारी क्लासें भी मदरसों में बहुत जल्दी शुरू होती हैं, पोस्तियों की तरह 12 बजे टाइम नहीं है, 9 बजे आप लोग के यहाँ दफ्तरों में काम शुरू होता है, मदरसों में 7:30 बजे क्लासें शुरू, उसकी बरकत बहुत होती है। वो रात को सोए, सुबह फजर पड़ी, उसके बाद नाश्ता किया, और भागम भाग लगा होता था। मेरे दोस्त भी थे मेरे साथ, वो भी बाइक पे इकट्ठे जाया करते थे, तो हमने 1 to 5 ली हुई थी, ओ जा रहे हैं भाई सुबह सुबह ना तैयार होके, इतना एक खुशी महसूस होती थी, हालांकि कितना थके हुए पहुंचते हैं, थके हुआ पहुंचा, फिर शाम को वापस आते हुए एक अलग राहत होती थी। अब शाम को कहाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, घर जाके चाय पियेंगे, तो घर वालों के साथ बैठेंगे, वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, बीवी बच्चों के साथ, एक अजीब इसमें अल्लाह ने लुत्फ रखा है। देखो आपकी खोपड़ी अगर सही काम कर रही है ना, दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है, खुदा की कसम अल्लाह ने एंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीजें रखी हैं जिनको देख के इंसान खुश हो सकता है। हमारे साथ मसला ये है कि हम गलत चीजों के आदी हो गए हैं, तो अब हमें जिन चीजों में खुशी होनी चाहिए उनमें खुशी नहीं हो रही। अब किसी को चर्च की आदत हो जाए, उसको भी रोटी में थोड़ी खुशी होगी, तो ये अल्लाह का माज अल्लाह कसूर नहीं है, ये इसका कसूर है कि जिस चीज में अल्लाह ने बेपनाह लज्जत रखी थी, इसने अपने आप को नशे का आदी बनाकर वो लज्जत से अपने आप को महरूम कर दिया। अब इसको तो चर्च चाहिए, हीरोइन चाहिए। इसी तरह याद रखो, अल्लाह ने हलाल में बहुत लज्जत रखी है, लेकिन जिस कमबख्त को गुनाह की, हराम की आदत पड़ जाए, बदनजरी की, फोहश फिल्मों की, जिना की, इन चीजों की आदत पड़ जाए, फिर उसके लिए नेचुरल लाइफ में दिलचस्पी खत्म। वरना जो जिना से बचता है उसको बीवी बच्चों में ही अल्लाह ने बहुत उसमें मोहब्बत रखी है, बीवी बच्चों से ही बहुत मुतमईन होता है जब वो घर पे आता है। लेकिन जो हराम खोरी की आदत पड़ जाए, गर्लफ्रेंड की आदत पड़ जाए, उसके लिए घर की नेमत नहीं, उसको घर का बाहर पसंद है। वो कहेगा कहीं नाले में सो जाऊं, घर में ना हूं। ये जो हराम कारियां है ना, इसका दुनिया में अजाब मिलता है कि अल्लाह उससे खुशियां छीन लेते हैं। तभी तो डिप्रेशन में जाते हैं। इतना कुछ हो के, दौलतमंदों को देखो आप, सब कुछ हो के भी कमबख्तों के पास, जो दीनदार नहीं है उनकी बात कर रहा हूं, सब कुछ हो के भी कमबख्तों के पास सुकून नहीं है। तो खैर, तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे भाई कि अल्लाह ने कुरान मजीद में जानवरों की नेमतों को बयान किया, गोश्त खाते हो, इन पे सवार होते हो, सारी नेमतें, लेकिन अल्लाह ने एक ऐसी नेमत को बयान किया जिसको आमतौर पे नेमत समझा नहीं जाता। वो नेमत क्या है? अल्लाह फरमाते हैं, वलकुम फीही जमालुन हीना तुरीहून व हीना तसरहून, तुम्हारे लिए एक जीनत होती है, एक शो होती है, एक जमाल होता है, अच्छे लगते हो तुम जब इस रेवड़ को लेके सुबह घर से निकलते हो और शाम को थके हारे वापस लौटते हो। इसमें एक जीनत है तुम्हारे लिए, एक लज्जत है, एक मजा है। तो क्या रेवड़ वालों से आप पूछें, वो बताएंगे यार हम जब सुबह सुबह निकलते हैं, फ्रेश होते हैं, कर क्या रहे हैं, बकरियों को हाँक के ले जा रहे हैं। लेकिन कुरान उनके दिल की अक्कासी कर रहा है, उसके दिल में एक सुरूर हो रहा है उसको, और थका हारा शाम को वापस, उसकी असल में एक टाइमिंग होती है। जिस जॉब की टाइमिंग ना हो ना, ये जिस काम की टाइमिंग ना हो, वो फिर सुकून नहीं देती इंसान। पता ही नहीं बॉस कब बुला ले। टाइमिंग से जो काम होते हैं ना, उसमें एक जीनत होती है। तो बकरियों का रेवड़ जो चराते हैं ना, उनकी टाइमिंग होती है। उनको पता है रात को बकरियां नहीं चरेंगी, सुबह सुबह लेके निकलना पड़ेगा। अगर 11 बजे लेके निकले तो बकरी का पेट कमर से चिपक जाएगा, सही है ना। उसको सुबह भूख लग रही होती है, सुबह का टाइम है।
اور شام کو کیا کرنا ہے؟ اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے واپس لوٹنا ہے. تو قرآن نے تو ریوڑ کی ایک مثال دی جو اس زمانے میں آسانی سے سمجھ میں آتی, ورنہ ہر جاب, ہر ملازمت میں یہی زینت ہے. جب آپ صبح تیار ہو کے آفس جا رہے ہیں, ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں, شام کو گھر آ رہے ہیں, اس میں اللہ نے ایک سکون رکھا ہے, اللہ نے اس میں ایک سرور رکھا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت. تو اس سے پتا چلا زینت اور جمال, جمال حسن کو, خوبصورتی کو کہتے ہیں, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اور یہ کہ میں مزین نظر آؤں, یہ بھی شریعت میں کوئی بری چیز نہیں ہے. برا یہ شو مارنا, سامنے والے کو نیچا دکھانا. جیسے آپ کی جاب لگ گئی تو آپ اپنی سیلفی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, تھوڑا سا ٹائی کو یوں کیا آپ نے کہ پڑھا لکھا نظر آؤں, اور جاب ہو گئی ہے بھائی میری, کماؤ پوت ہو گیا ہوں میں. یہ برا نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ شیئر اس لیے کر رہے ہو کہ تو نہیں ہے, میں ہوں, تو نہیں ہے, تو وہیں کا وہیں ہے, بدقسمت آدمی ہے. اب تو مجھ سے بات کیا کر تمیز سے. کنوارے تیرے پاس گٹکے کے پیسے نہیں ہوتے, بے روزگار, اور میں موبائل خرید رہا ہوں ابھی قسطوں پہ, یہ دیکھ خریدا ہے. سامنے والے کو جب نیچا دکھانا, اس کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش ہو, تو یہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام. آج کل بہت سے لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں, اپنی دولت کا جو تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں, لیبل یہ لگا رہے ہوتے ہیں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, اصل میں سامنے والے کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں. اپنی اوقات میں رہے, ذرا تمیز سے بات کر, صحیح ہے, آنکھیں نیچے, میں چھوٹا آدمی نہیں ہوں. یہ تکبر ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ, میں جو بات لے کے چلا تھا اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. تو سواری جو ہے نا, سواری, گھوڑے کی سواری ہو گئی, اللہ نے اس میں کیا نعمتیں بیان کی؟ تمہاری زینت کے لیے, سواری کے لیے بہت سارے فائدے ہیں. اب ہوگا یہ کہ 3 طریقے ہیں آپ کے پاس. یا تو اس گھوڑے کی سواری سے فائدہ ہی نہ اٹھاؤ, آپ بولو میں نیک آدمی ہوں, مجھے دنیا سے کیا لینا دینا, لہذا میں پیدل ہی سفر کیا کروں گا. میں سادہ آدمی ہوں, آدم علیہ السلام جیسے پیدل سفر کیا کرتے تھے, یہ دنیا مجھے بالکل پسند, بولو نہیں. یہ موبائل, یہ گھر, یہ گاڑی, اور یہ ایک وہ واقع ایسے بھی صوفی ہیں دنیا میں. امریکہ میں نہیں, میں نے امریکیوں کے صوفی دکھائے تھے آپ کو. وہ کیا نام تھا اس قوم کا یار, ایرش کر کے نام تھا, آئرش کر کے کچھ نام تھا ایسا ان کا, بھول گیا میں نے ولاگ بھی بنایا تھا اس پہ. وہ یہی کہتے ہیں ٹانگے میں گھومو, لیکن بہرحال وہ بہت سی برائیوں سے بھی بچے ہوئے اس وجہ سے. عیسائیت میں وہ بہت ہی ایکسٹریم قسم کے مذہبی لوگ ہیں, موبائل سے اور ہر چیز سے دور ہیں. تو ان میں کچھ خوبیاں بھی ہیں اس کی وجہ سے. تو ایک طبقہ وہ ہے میرے بھائی جو کہتا ہے کہ یہ سب دنیا داری ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے سر پہ بال کیوں لگائے؟ اب وہ تو ان کا مسئلہ ہے, لگائے نہیں لگائے, میں تو شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. بھائی اگر آپ کے لیے زینت اختیار کرنا جائز ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سر پہ جو صورت حال ہے یہ خطرناک حد تک ڈینجرس ہو چکی ہے. دیکھو کچھ لوگوں کے ہوتی ہے ڈینجرس, لیکن بہت زیادہ ڈینجرس نہیں ہوتی. میں نے جو سر پہ بال اگائے ہیں نا, میرے بھی یہاں بال اگائے ہیں, تو وہ کیوں اگائے ہیں؟ میں جب بھی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا سامنے سے, کبھی یوں کر کے دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا, کیونکہ یوں دیکھ بھی نہیں سکتے, ہم دیکھیں گے تو ہم نیچے دیکھیں گے نا. ہوا یہ کہ میں نے ایک دفعہ سمندر میں چھلانگ لگائی پہاڑی سے, تو اس میں ویڈیو بنائی کسی نے اوپر سے. تو جب وہ یوٹیوب پہ آیا نا, تو مجھے اوپر کا ایریا دیکھنے کا موقع ملا پہلی دفعہ, اتنا کلیئر. تو مجھے لگا یار حالات تھوڑے خطرناک نہیں ہیں, بہت زیادہ خطرناک. پہلے لوگ مجھے کہتے تھے آپ کے سر کے بال غائب ہو رہے ہیں, تھوڑے خطرناک نہیں ہے, بہت بہت زیادہ ڈینجرس ہو چکے ہیں حالات. پھر مجھے فکر ہوئی کہ یار اس کا کچھ کرنا چاہیے. کوئی بال لگوا رہا ہے بھائی, اس کا پرسنل معاملہ ہے. ہاں ناجائز کام کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہے, کسی اور کے بال آپ نہیں لگا سکتے, یہ حرام ہے شریعت میں, خوب سمجھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے. تو زینت اختیار کرنا, اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ایوائڈ کریں گے, ظاہر ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ گھوڑا استعمال ہی نہیں کرنا, گدھا استعمال ہی نہیں کرنا, گاڑی استعمال ہی نہیں کرنی, جہازوں میں سفر کرنا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بجائے اس کے کہ گھوڑا استعمال کرتے, گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے, گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا سورہ معارج کی ان آیتوں میں ذکر ہے.
گھوڑے پہ سوار ہونے کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ گھوڑا اپنے اوپر سوار کر لیا. گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوتی, اس کے بجائے اپنی لگام کس کے ہاتھ میں پکڑا دی؟ گھوڑے کے ہاتھ میں. اب میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. یہ ایک سائن ہے, علامت ہے, گھوڑا جو میں دے رہا ہوں مثال کے طور پر. اللہ نے ہر شخص کے دل میں خواہشات رکھی ہیں, جذبات رکھے ہیں, چیزوں کی طرف اٹریکشن رکھی ہے. اگر یہ اٹریکشن نہ ہوتی تو اس دنیا میں یہ رنگینیاں نہ ہوتی, کمپنیاں بند ہوتی, انسان ترقی نہیں کرتا, نہ شادی ہوتی, نہ بچے ہوتے, نہ محبتیں ہوتی, نہ کمائی ہوتی, نہ فیکٹریاں, نہ کڑھائی والے کرتے ہوتے, نہ پگڑیوں کے سٹائل ہوتے, نہ ٹائیوں کے سٹائل ہوتے, نہ کرسیوں پہ سیلفیاں ہوتی. دنیا کیا ہوتی؟ قبرستان جیسی بے آباد. تو اللہ نے انسان کے دل میں خواہشات کے گھوڑے رکھے ہیں تاکہ یہ مختلف چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. لیکن اللہ نے کہا کہ اپنی یہ گھوڑا ہے نا, اسپیڈ سے آپ کا سفر کرا دے گا. اگر خواہشات نہیں ہوں گی نا, اسپیڈ سے آپ کا سفر نہیں ہوگا. دیکھو انسان میں خواہشات نہ ہوتی, ابھی ترقی کتنی ہوتی نہیں, وہیں پڑے ہوئے ہوتے. جو پڑا ہوا ہوتا کہتا ہے کھانے کو مل جائے ٹھیک ہے, نہیں تو بھوکے مر جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. زندہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے, محنت کرتا ہے. جب بے روزگاری کے تانے سنتا ہے گھر میں, بےزتی میں محسوس ہوتی ہے. ویسے تو بے روزگاروں کو چند دنوں تک محسوس ہوتی ہے, اس کے بعد ان کو محسوس نہیں ہوتی. جو میرا مشاہدہ ہے نا, تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے, ورنہ جو نالائق بچہ گھر میں نکل آیا نا, وہ کچھ بھی اس کو کم وقت کو محسوس نہیں ہوگا. تو ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے جاننے والوں میں کہ بچہ بے روزگار ہے, باپ اس کو تانے دے دے کے تھک گیا, کچھ کر لے نہیں کرتا وہ. تو جب انسان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے, اس کو عزت کمانے کا ایک دم جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ جذبہ کیا کرتا ہے, یار میں بڑا کام کر کے دکھاؤں گا, اور بعض دفعہ کر بھی لیتا ہے. ابا نے ایک تانا دیا تو کچھ نہیں کر سکتا, اس نے کہا ابا وہ کر کے دکھاؤں گا جو آپ کے دادا نے بھی نہیں کر کے دکھایا. دل پہ لے گیا نا ایک دم, اور پھر ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے سامنے ایک واقعہ آیا. ایک لڑکا تھا, بہت کھاتا تھا, کھا کے نا گول گپا بن گیا. اتنا کھاتا تھا, منہ پہ اس کے کنٹرول ہی نہیں تھا. اب شوگر کا بھی خطرہ ہو گیا اس کو, نظر کا اتنا موٹا چشمہ لگ گیا, اور بہت سارے مسائل اس کے ساتھ. MBA کیا ہوا تھا اس نے, تو کسی کمپنی میں مینجمنٹ کی جاب مل گئی اس کو. ابا کو آ کے خوشی بتایا, ابو میں مینیجر بن گیا, اب اتنے لوگ میرے کنٹرول میں ہوں گے. ابا نے کہا کم بخت, اتنا سا منہ تیرے کنٹرول میں نہیں ہے تو اتنے لوگوں کو تو کہاں سے کنٹرول میں لے کر آئے گا. یہ بات ایک دم وہ کہاں لے گیا, دل پہ. یار ابا نے بڑی بات کہتی. بعض دفعہ نہیں نصیحتیں, لیکن کوئی موقع ہوتا ہے اس پہ نصیحت کلک کر جاتی ہے کہ یار ابا بات تو صحیح کر رہے ہیں, جو منہ پہ کنٹرول نہ کر سکے وہ کمپنی میں اتنے لوگوں پہ کنٹرول کیسے کرے گا. دل پہ لے گیا وہ. تو کیا ہوا, کھانا پینا چھوڑ دیا, بہت ڈائٹ, لو کارب ڈائٹ, اور پروٹین اور ورزش اور ایکسرسائز. جو ہم نے جب کسی نے ہمیں واقعہ تو پوری ان کی وہ LED پہ تصویریں, سلیمان احمد صاحب اللہ ان کی برکت دے, انہوں نے پورا یہ پروجیکٹ پریزنٹیشن تیار کی ہوئی تھی نا کہ یہ اس بندے کا واقعہ ہے, ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے نا, کہ دیکھو جو ایک دفعہ دل پہ لے جائے نا تو وہ پھر کیا کر کے دکھاتے ہیں. تو وہ پھر دکھایا کہ ہے کچھ دنوں میں ہینڈسم. اچھا چشمہ بھی اتر گیا, حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں چشمہ ایک دفعہ لگے اترتا نہیں, لیکن اس کو واقعی چشمہ اتر گیا. شوگر, ڈاکٹر نے کہا 10 سال تک تم نے شوگر کو پیچھے دھکیل دیا ہے, 10 سال تک تو کم از کم شوگر کا کوئی چانس نہیں, ایک دم فٹ فاٹ. تو یہ کیا تھا, بے عزتی محسوس ہوئی نا, کم بخت منہ پہ کنٹرول ہے نہیں اور باتیں کیا کر رہا ہے, اتنے بندوں کو کنٹرول کروں گا. تو انسان کے دل میں اللہ نے بہت ساری امنگیں رکھی ہیں. بے عزتی کوئی نہیں چاہتا, سب عزت چاہتے ہیں. بعض دفعہ عزت کے حصول میں اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کسی کی محبت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ غیرت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کوئی لالچ ہوتی ہے اس میں آ کے بہت کچھ کر لیتا ہے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ خواہشات ہمارے دل میں ہوں. اور جن کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں, خواہشات ہی نہیں ہیں ان کے دل میں, تو ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ختم, وہ مرداروں کی طرح پڑے رہتے ہیں. تو شریعت یہ نہیں چاہتی ہے. البتہ ہوتا کیا ہے کہ یہ خواہشات, یہ جذبے آپ کو ایک سمت میں اسپیڈ کے ساتھ دھکیلتے ہیں. وہ سلیمان احمد ہی کی ایک مثال دے دوں. سلیمان احمد صاحب کی بڑی اچھی مثال دی انہوں نے کہ 2 چڑیائیں جو ہے نا سفر کر رہی تھیں. ایک اماں تھی اور ایک چڑیا کی بچی تھی. ماں بیٹی دونوں اکٹھے کیا کر رہے ہیں, ہوا میں اڑ رہے ہیں.
ایک جٹ طیارہ اوپر سے گزر کے گیا بہت اسپیڈ کے ساتھ نا. طیارہ تو جٹ طیارہ تو آپ کو پتا ہے ایسا گیا زوم کرتا ہوا نا کہ یہ ہل گئی بیچاری, ان کے پرور بھی اکھڑ گئے. تو چھوٹی چڑیا نے اپنی والدہ سے پوچھا, امی ہم بھی ایک چڑیا ہیں اور یہ بھی ایک چڑیا ہے, اتنی بڑی چڑیا, تو اس میں اتنی اسپیڈ کیسے ہے؟ یعنی پر تو اس کے بھی ہمارے بھی پر ہیں, اسپیڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم یوں جا رہے ہیں اور یہ زوں کر کے ایسا تباہی مچاتی بھی چلی گئی یہ چڑیا. تو ڈفرنس کیا ہے ہم دونوں میں اور اس بڑی چڑیا میں؟ تو اماں نے کہا دیکھو بیٹا فرق یہ ہے ہماری دم میں آگ نہیں لگی ہوئی, اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے. اس کی جو دم ہے نا اس میں پیچھے دیکھو, تم نے غور کیا بیٹا اس کی دم میں کیا تھی؟ آگ لگی. دم میں آگ. تو بعض دفعہ ہمیں موٹیویشن کی کوئی ایسی چیز کلک کر جاتی ہے کہ ہماری دم میں آگ لگ جاتی ہے, ایک دم انسان کی پروازوں پہ پروازیں. صحابہ کرام میں ایسے ہی تو تھا نا. احد میں کیا ہے, بہت سخت لڑائی ہو رہی ہے, تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں, کیا حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں, کیا ضمانت ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. صحابی کھجور کھا رہے تھے تو انہیں سوچا کہ یار جنت بلا رہی ہے, کھجور ختم کرنے کا زمانہ بہت طویل ہے, 8-10 کھجوریں رہ گئی ہوں گی نا, ابے بھائی یہ تو بہت ٹائم لگے گا, جنت سامنے کھڑی ہوئی ہے, کیا اتنا لمبا ٹائم. ایسی موٹیویشن ملی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا, تو ان کو یقین تھا بھائی نبی نے میرے بارے میں کہہ دیا لڑکے شہید ہو گیا جنت, کھجوروں کا تھیلا پھینک دیا, نہیں بھائی اب جانا ہے لڑنا ہے, لڑے اور اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے. تو بعض دفعہ ایسی موٹیویشن انسان کو ملتی ہے, اس کی پروازیں جیٹ طیارے کی طرح تیز ہو جاتی ہیں. تو یہ سب امنگیں اور جذبے جبھی ہیں جب انسان میں خواہشات کا ایک تلاطم ہو, ایک سمندر ہو, موجیں ہوں. اگر یہ خواہشات ہی ختم ہو گئیں تو ساری زندگی کی رونقیں انسان کی ختم. لیکن اب ہوتا کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے کہا کہ گھوڑا ہم نے تمہیں دیا ہے اس پہ سوار ہونے کے لیے اور اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے, اور اس کو گھوڑے کو میسج تم دو گے اپنی عقل سے سوچ کے کہ کس سمت میں جانا ہے اور کس سمت میں نہیں جانا. نہیں آئی بات؟ اب آپ نے کیا کیا, گھوڑے پہ بیٹھے, اگلا پوچھ رہا ہے یار تم پیدل کیوں نہیں جا رہے؟ آپ نے کہا میں اس لیے پیدل نہیں جا رہا کہ گھوڑا گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرا دے گا, اس پہ جب بیٹھوں گا تو ایسے جیسے میری دم میں آگ لگ گئی, دم میں الگ سے مجھے آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. گھوڑے کی دم میں ویسے ہی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے, ذرا سا وہ ایڑ لگاؤ نا تو ایک دم اسپیڈ مارتا ہے, تو مجھے اپنی دم میں آگ لگانے کی ضرورت اب نہیں ہے. اب آپ بیٹھ گئے, اب آپ سے اگلا پوچھ رہا ہے جانا کہاں ہے آپ نے, لگام کدھر کو موڑو گے؟ آپ کہو گے یار یہ میں نے ابھی تک اس بارے میں کوئی سوچا نہیں ہے, جہاں گھوڑا کہے گا وہاں جاؤں گا میں. اب بتاؤ منزل پہ پہنچو گے یہ بیڑا غرق ہو جائے گا, گھوڑا آپ کو کھائی میں گرا سکتا ہے, وہ آپ کو آپ کی منزل سے دور لے جا سکتا ہے. آپ نے جانا تھا آگے کی طرف 1 گھنٹہ, گھوڑے کو گھاس پیچھے نظر آئی, مڑ گیا پیچھے جا رہا ہے. سفر کے قریب کرنے کے بجائے یہی گھوڑا جو منزل کے قریب لے جانے کے لیے تھا آپ کو منزل سے الٹا دور کرنا شروع کر دے گا. یہی گھوڑا نعمت کے بجائے عذاب بن جائے گا. کیوں؟ آپ نے اس کی لگام کو کنٹرول نہیں کیا اور عقل سے فیصلہ نہیں کیا کہ کیا کام اس سے لینا ہے اور کیا کام اس سے نہیں لینا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ عقل نہیں فیصلہ کر رہی ہے, یہ آپ نے گھوڑے پہ چھوڑ دیا ہے. تو خوب سمجھ لو, اللہ نے ہمیں خواہشات کا ایک سمندر دیا ہمارے دل میں. اللہ نے کہا عقل سے اس خواہشات کو کنٹرول, یہ خواہشات تمہیں موٹیویٹ کریں گی, یہ فیول کا کام دیں گی, یہ تمہیں بہت سارے کام کروائیں گی تم سے. تو عقل سے فیصلہ کرنا ہے کہ خواہشات کو کہاں لے کے جانا ہے اور کہاں لے کے نہیں جانا. ہم خواہشات کے گھوڑے پہ سوار ہو کے خواہشات سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتا کیا کرنا ہے آج, تو خواہش کہتی ہے فلم دیکھنی ہے, فلم دیکھ رہے ہیں بیٹھ. ایک آدمی نے بتایا میں انٹرنیٹ پہ فوش فلمیں دیکھتا تھا, پوری رات گزر جاتی تھی, سارا دن سوتا رہتا, پھر پوری رات, کئی مہینے میں نے زندگی کا وہ بہترین حصہ جس میں میں کوئی زبان سیکھ سکتا تھا, کچھ پڑھ سکتا تھا, کوئی بزنس کر سکتا تھا, صحت بنا سکتا تھا, جم جا سکتا تھا, 20 کام میں نے انٹرنیٹ پر فوش فلموں کی بھیٹ چڑھا دی ہے.
اور یہ کہ لبرل آدمی تھا, دیندار آدمی کی بات نہیں کر رہا میں, جس کا واقعہ میرے سامنے دیندار نہیں تھا, یہ لبرل سیکولر آدمی جو مذہب کو نہیں مانتا تھا. کہہ رہے میں نے کہا یار مذہب میں حرام ہو یا نہ ہو, کہہ رہے میں مذہب کو نہیں کو فالو کرتا, لیکن اس سے زندگی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کہہ رہے میں نے ایسا عزم کیا کہ وہ کام کر کے دکھایا جو آج نوجوانوں سے, جس کو جب کہا جاتا ہے نا فوج فلمیں دو چھوڑ دو, کہہ رہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. کہہ رہے میں نے وہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا. میں نے کہا ایسی کی تیسی اس کو میں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالوں گا. وہ مذہبی آدمی نہیں ہے کہ اس کو آخرت کا خوف ہے, وہ کہہ رہے یار دنیا کا بیڑا غرق ہو گیا نا, جو زندگی کا بہترین حصہ 20 مفید کاموں میں لگا سکتا ہوں, پوری رات کمر بھی کبڑی ہو جاتی ہے, گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے, سارا دن اسی میں لگے رہتے ہیں, پھر دن میں بھی اسی کے خیالات. کہتے میں نے کہا یار میں اپنی صلاحیتوں کو کہاں ضائع کر رہا ہوں, میں کدھر میں اپنی صلاحیتوں کو لگا رہا ہوں. تو بعض لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی خواہشات, عقل بتائے گی کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی پوری کرنے کی خواہش بولو نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, میجورٹی کیا کر رہی ہے, گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے سے کہہ رہے ہیں بتا کیا کرنا ہے, جدھر تیرا دل چاہ رہا ہے وہاں چل. گھوڑا تو پھر یا تو گھوڑی کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے گا یا گھاس کے پاس جائے گا, یا جہاں موڑ ہوگا بے لگام ہو جائے گا, وہ پتہ ہی نہیں کہ آپ جا کہاں رہے ہو. تو یہی حساب کتاب ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا خواہشات کو تم نے بتانا ہے بھائی, کون سی خواہش پوری کرنی ہے, کون سی پوری نہیں کرنی. ساری خواہشات کچلنی بھی نہیں ہے, پوری بھی کرنی ہے. اچھی چیزوں کا جذبہ پیدا کرو, تبھی تو قرآن نے کہا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, دوڑ لگاؤ, آگے بڑھنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے, لیکن اللہ نے کہا دوڑ کا میدان تم نہیں بتاؤ گے, ہم بتائیں گے. کون سا میدان ایسا ہے جس میں دوڑ کے تم آگے نکل گئے تو تمہیں فائدہ ہے, کون سا میدان ایسا ہے جس میں دوڑ کے تم جیت گئے تو بھی ہار گئے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کچھ دوڑ کے میدان ایسے جس میں جیت کے بھی ہار جاتا ہے آدمی, تھوڑی دیر ٹرافی شرافی مل جاتی ہے, اس کے بعد قبر میں جا کے سب برابر. تو دوڑ کا میدان نیک اعمال ہیں, نیک اعمال میں دوڑو گے. وہ اتنی تہجد پڑھتا ہے میں اس سے زیادہ پڑھوں, اس نے اتنی شادیاں استغفر اللہ, یعنی میں اس سے زیادہ کروں استغفر اللہ, یہ پھر شادیاں پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ جاتا ہے. یار پرسوں ترسوں کسی نے مجھے تانا دیا کہ آپ کی شادیوں کے بیانات کی وجہ سے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں, بس کر جاؤ. میں نے کہا ان طلاق یافتاؤں کی شادیاں بھی میرے شادیوں میں بیانات کی وجہ سے ہو رہی ہیں, تو پلس مائنس ہو گیا نا, میں نے کہا حساب برابر ہو گیا. تو اور ہمارے شادیوں کے بیانات کی وجہ سے طلاقیں نہیں ہو رہی ہیں, طلاقیں تو اس مرد کے نااہل ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں جو نہیں پال پا رہا 2 کو 3 کو, وہ اس کا قصور ہے, ہمارا قصور تھوڑی ہے. ایسے تو پھر شریعت کو قصوروار ٹھہراؤ, وہ حقوق نہیں ادا کر رہا وہ کمبخت, یا آگے سے عورت کا رسپانس اتنا شدید آ رہا ہے کہ وہ شرعی حدود سے ہی کراس کر جاتی ہے, تو وہ پھر ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. اس میں اسلام, میں جو بات کر رہا ہوں میری ہے ہی نہیں بھائی وہ بات, میں تو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو خیر یہ پتہ نہیں شادیوں کی بات پھر آ جاتی ہے, کوئی خاتونوں کی بددعائیں مجھے لگ بھی جاتی ہیں آج کل, پھر بھی میں باز نہیں آ رہا, اللہ معاف فرمائے. خیر تو کیا بات کر لی تھی دیکھو یار, ہے ہاں دیکھو صحابہ کرام میں یہی جذبہ تھا. غریب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ ذہب اہل الدثور بالاجور, یا رسول اللہ مالدار صحابہ دولت میں تو ہم سے آگے تھے ہی, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ مرنے کے بعد سب کیا ہو جائے گا, دولت غربت سب برابر, اعمال پہ جنت ملے گی. لیکن یہ لوگ تو اعمال میں بھی ہم سے آگے نکل گئے. بھائی دیکھو صحابہ کو یہ نہیں غم تھا کہ ان کو دولت زیادہ ملی ہمیں دولت کم ملی, کوئی بات نہیں, مرنے کے بعد سب کیا ہے, تھوڑے دن کی کہانی ہے. دولت مند کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوتے ہیں جتنے غریب کی لاش پہ, بلکہ دولت مند کی لاش پہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں, اس نے پیزے برگر فل کارب ڈائٹ زیادہ کھائی ہوئی ہوتی ہے, اور کیڑوں کو فل کارب ڈائٹ تھوڑی زیادہ پسند ہے, میٹھے پہ زیادہ آ جاتے ہیں. میرا رپورٹیں غلط بھی ہو سکتی ہے بھائی. خیر تو غریب کی تو لاش بھی سوکھی سوکھی سی ہوتی ہے, کیڑے بھی کہتے ہیں کہ یار کوئی خاص چیز کھانے کو مل نہیں رہی ہے. تو صحابہ کو یہ نہیں تھا کہ ابو بکر عثمان رضی اللہ عنہما ان کو اتنی دولت اور ہم غریب, نہ, ان کو یہ تھا کہ یا رسول اللہ دوڑ کا میدان آخرت ہے نا, تو مسئلہ تو یہ ہے کہ دولت مند تو آخرت میں بھی ہم سے آگے ہے. نبی نے پوچھا کیوں کیسے,
کہا یا رسول اللہ ہم جہاد کرتے ہیں, مالدار لوگ بھی جہاد کرتے ہیں, اس میں ہم دونوں کیا ہو گئے, برابر. ہم حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, ہم تہجد پڑھتے ہیں, مالدار لوگ بھی تہجد پڑھتے ہیں, اس میں ہم دونوں کیا ہو گئے, منہ سے بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں, ہم دونوں کیا ہو گئے, برابر. اور رشتہ داری جوڑنا, جتنی نیکیاں وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ایک نیکی وہ کرتے ہیں ہم وہ نہیں کرتے. وہ اللہ کی راہ میں خوب خوب خرچ کرتے ہیں, مسجدوں میں بھی, تعلیم پہ بھی, مدرسوں میں بھی, جہاد میں بھی, ہر جگہ. ہم تو, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, گھر میں کھانے کو مسئلے ہیں ہمارے ساتھ, تو یہ تو اس عمل میں آگے نکل گئے ہم سے. تو فکر دیکھو کس چیز کی ہو رہی ہے صحابہ کو, فکر یہ ہو رہی ہے آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں, وہ عمل تم کر لو گے تو اجر میں مالداروں کے برابر. آپ نے ان کو تسبیحات بتائیں, ذکر اللہ بتایا, یہ ذکر کثرت سے کیا کرو. جب مالدار صحابہ کو پتا چلا نا تو انہوں نے بھی وہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دی. تو پھر غریب صحابہ دوبارہ یا رسول اللہ, جب سے ان کو پتا چلا انہوں نے بھی وہ عمل. اب دیکھو یہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, بھائی ہم آگے ہی رہیں گے آخرت میں بھی, یہ جذبہ انسان کا, تو یہ پسندیدہ ہے, اس میں آگے نکلو. تو مالدار صحابہ بھی نے بھی شروع کر دیا وہ عمل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر مسکین صحابہ آئے, یا رسول اللہ وہ تو انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, بھائی اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اب اللہ تمہیں کوئی یہ تو نہیں کہ تمہاری نیکی کا تمہیں اجر نہیں دے رہا, اب ان کو اللہ نے زیادہ نواز دیا, وہ زیادہ کما لیں گے, تو یہ اب اللہ کا فضل ہے. یہ ایسا ہی ہے نا جیسے اللہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا, تو مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو فلاں کو کیوں نہیں بنایا, فلاں کو کیوں نہیں بنایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا. تو اللہ نے کیا جواب دیا قرآن میں کہ اللہ نے کسی کو غریب بنایا, کسی کو دولت مند بنایا. تو دولت مند بننا اور غربت غریب بننا یہ تمہاری رائے پر نہیں ہے, یہ سلیکشن کس کی ہے, اللہ کی. حالانکہ یہ کم درجے کا معاملہ ہے, تو نبوت تو اس سے بھی اونچی چیز ہے, اس میں تمہاری رائے تھوڑی چلے گی, اس میں تو اللہ کی سلیکشن ہوگی, جس کو اللہ چاہے گا اس کو سلیکٹ کرے گا. تو کچھ نعمتیں اللہ کی طرف سے اضافی ملتی ہیں. یہی اشکال صحابیات کو ہوا کہ یا رسول اللہ ہم عورتیں بھی نیک کام کرتی ہیں, مرد بھی نیک کام کرتے ہیں, ہم بھی صدقہ کرتی ہیں, مرد بھی صدقہ کرتے ہیں, لیکن ایک کام مرد ہم سے آگے, وہ جہاد کرتے ہیں, ہم جہاد نہیں کرتی, اور کر نہیں سکتی ہم عورتیں, ہم کیسے, عورت میں اتنا بہادری تو نہیں ہوتی. تو قرآن میں کیا آیتیں نازل ہوئی ہیں, فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو. یہ گاڈ گفٹڈ ہے کچھ چیزیں, یہ دیکھو اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی, اگر یہ کمپیئر کرنا شروع کر دیا اس کو یہ نعمت, تو پھر تو ساری زندگی احساس کمتری میں ہی. اللہ نے عورت پر یہ احسان کیا, اس کو انسان بنایا, عورت بنایا, یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں عورت تھی نا, ان کے پیٹ سے کس کو جنا اللہ نے, پیغمبر کو جنا. کسی نے زبردست بات کی ہے کہ اللہ نے عورت میں کوئی پیغمبر نہیں بنایا, لیکن کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو عورت نے جنم نہ دیا ہو. کتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو دے دیا, اور ان کا ذکر بھی قرآن کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا. تو یہاں ایک اشکال کا جواب دے کے بس میں آگے چلتا ہوں, بلکہ اشکال تو نہیں ہے, اس کی ایک حکمت بیان کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے مالدار کو فضیلت اس لحاظ سے دے دی کہ وہ نیکی بھی کرے گا, صدقہ بھی کرے گا, تو وہ آگے نکل جائے گا قیامت کے دن. غریب اس طرح سے صدقہ خیرات نہیں کر سکتا, زکوٰۃ لینے والا ہوتا ہے غریب, اور مالدار زکوٰۃ دینے والا. تو لینے کی کوئی فضیلت ہے, کوئی ثواب ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, دینے کے تو بہت ثواب ہے نا. تو دینے والے کو ثواب مل رہا ہے, لینے والے کو تو صرف پیسے مل رہے ہیں, ثواب تھوڑی مل رہا ہے. تو یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, بھائی اللہ نے پھر مالدار کو اتنا نوازا کیوں ہے؟ اصل میں جواب یہ ہے کہ مالدار کی آزمائش زیادہ ہے, غریب کی آزمائش کم ہے. ہم سمجھتے ہیں غریب کی آزمائش زیادہ ہے, مالدار کی کم ہے. نا 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 نا, معاملہ الٹا ہے. غریب کی آزمائش کم ہے, مالدار کی آزمائش زیادہ ہے. تو جس کو زیادہ آزمایا جاتا ہے اس کو بینیفٹس بھی زیادہ دیے جاتے ہیں. جس سے ہارڈ ورکنگ والا کام لیا جاتا ہے اس کو سہولتیں زیادہ دی جاتی ہیں. کمپنیوں میں ہوتا ہے نا, کسی امپلائی کو سب کو تنخواہ برابر, اس کو کسی جنگل میں بھیج دیا کسی اہم مہم پر, تو الاؤنس اس کو زیادہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بھائی اس کے کام سخت ہے.
آپ کہو گے لو بھائی مالدار ایک تو ویسے بھی عیاشی کر رہا ہے اور جنت میں بھی عیاشی کرے گا, تو اس کی آزمائش زیادہ کہاں سے, اس کی تو کم ہے. بھائی یہ جب ہے جب آپ کے پاس پیسے نہ ہو, پھر آپ کو یہ لگے گا. جب پیسے آئیں گے پھر آپ کو لگے گا پیسہ ہوتے ہوئے نماز پڑھنا مشکل, بغیر پیسوں کے نماز پڑھنا آسان. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پیسہ ہوتے ہوئے زنا سے بچنا مشکل, پیسہ ہی نہیں ہے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائے گی, ٹھیک ہے نا, آرام سے ہنسی خوشی زندگی. رشتہ نہیں مل رہا ہوتا, گرل فرینڈ کہاں سے ملے گی؟ ایک آدمی نے مجھے بتایا, مالدار تھا, کہہ رہے میرے پاس بچپن میں پیسہ آ گیا جس سے میں اتنی سخت آزمائش میں پڑا. اس نے کہا جب تک پیسہ نہیں تھا کوئی آزمائش نہیں تھی, نماز پڑھتا تھا, داڑھی رکھ لی میں نے. کہہ رہا جب میرے پاس دولت آئی ہے نا تو لڑکیوں کے فون آنا شروع ہو گئے. پنجاب میں کسی نے واقعہ سنایا کہ لڑکیوں کے فون, وہ مجھے خود اٹریکٹ کرتی تھیں, فون نمبر دیتی تھیں, پتے بتاتی تھیں, اتنے پیسے اتنے پیسے. کہہ رہے میرے دل میں نا خواہشات کا ایک طوفان اٹھتا تھا کہ میں زنا کر لوں, میں زنا کر لوں, میں زنا کر لوں. کہہ رہے میں نے ابا کو بولنا شروع کر دیا میں زنا میں نہ پڑ جاؤں, میری شادی کرا دو. ابا آج کل لفٹ ہی نہیں کراتے. خیر اللہ نے اس کو زنا سے بچایا. کہہ رہا جب غریب تھا تو ایسا کچھ مسئلہ نہیں تھا, جہاں پیسہ آیا, اچھا موبائل, اچھی گاڑی, پیسے والے کا تو پتہ چل جاتا ہے, تو وہاں مشکل ہو گیا زنا سے بچنا. تو پیسے والے کے لیے دین پہ چلنا مشکل. جب پیسہ آتا ہے تو صدقات و خیرات اتنے نہیں ہوتے جتنی شراب و کباب آتا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس کو پروٹوکول دیا ہے کہ بھائی اگر تو پیسے کے باوجود بھی دین پہ چلے گا تو تجھے مقام میں زیادہ دوں گا. یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے جنت میں غریب زیادہ ہوں گے, دولت مند کم ہوں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وجہ اس کی ہے کہ غریب آدمی کے لیے آسان تھا, وہ پہلے ہی بیچارہ, اس کو ناشتے کے ویسے بھی بیچارے کو پیسے نہیں ہوتے, کہتے چلو ہم کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا, روزہ رکھ لیتے ہیں. مالدار آدمی کے پاس تو 20 قسم کی چیزیں کھانا کھانے کی, 20 قسم کے موقع عیاشیوں کے, شو مارنا, تکبر, یہ ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ دولت مندوں کی ہیں. اس لیے دولت ہر ایک کے لیے اچھی بھی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ سے دولت نہیں مانگنی چاہیے, اللہ سے رزق حلال میں برکت مانگنی چاہیے. پھر اللہ دولت کی صورت میں دے دے یا غربت میں ہی اللہ برکت دے دے, وہ اللہ کی مرضی ہے. علماء نے منع کیا ڈائریکٹ دولت کبھی نہ مانگو اللہ سے, اللہ مجھے مال و دولت دے, یہ الفاظ ہی غلط ہیں. اے اللہ میرے رزق میں کیا دے؟ برکت دے. اب وہ اللہ کی مرضی. برکت کا مطلب خیر, رزق آئے خیر بن کے آئے. تو ورنہ خالی رزق آ گیا تو وہ تو بعض دفعہ قارون کے پاس پیسہ ہی تو تھا, برباد ہو گیا. فرعون کے پاس کیا تھا؟ پیسہ. اس پیسے نے کیا کر دیا؟ اس کی کھوپڑی کو خراب کر دیا. تو زیادہ تر پیسے والے ہی جہنم میں جائیں گے حدیث کے مطابق. تو ہم جو کہتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ, تو صحابہ کو غم یہ نہیں تھا ان کے پاس پیسہ کیوں ہے, صحابہ کو غم یہ تھا آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے. تو خواہشات کو لگام دینے کی ضرورت ہے. جب خواہشات آپ کے کنٹرول میں ہوں گی تو پھر خواہشات آپ کے حساب سے چلیں گی. تو شریعت نے یہ نہیں کہا خواہشات کو کچل دو. کیا کہا ہے شریعت نے؟ خواہشات کو لگام دو. آپ فیصلہ کرو گے کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی خواہش پوری کرنے کی نہیں. دیکھو شوگر کے مریض اپنی لگام کھانے کے معاملے میں ڈاکٹر کے حوالے کرتا ہے. اس کو پتا ہے میری شوگر ہائی رہتی ہے, تو اس کا دل تو چاہتا ہے 3 لڈو یہاں سے کھا لوں, 4 لڈو وہاں سے کھا لوں, ادھر سے جلیبی کھا لوں, وہ شہد کی بوتل کھا لوں, میں یہ بھی کھا لوں, یہ بھی کھا لوں. لیکن اس کو پتا ہے بیٹا خواہشات کے پیچھے گئے تو ہو سکتا ہے یہ لڈو میری زندگی کا آخری لڈو ہو, اس کے بعد سویم پہ لڈو کھائے جا رہے ہوں میرے. تو لڈو نہیں کھاتے, چلو بریانی کھائیں گے سویم پہ. تو وہ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب لڈو کھا سکتا ہوں؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی آرٹیفیشل لڈو کھا سکتے ہو, جو دیکھنے میں میٹھا لگے حقیقت میں میٹھا. ایسے بھی آتی ہے نا, چائے میٹھی پی سکتے ہو, یعنی وہ والی میٹھی جو شوگر کے مریض وہ ہوتی میٹھی ویٹھی نہیں ہے, وہ تھوڑا سا وہ پتہ نہیں کوئی کیمیکل ڈالتے ہیں, اس سے ڈائٹ بوتل ہوتی ہے جیسے. تو ڈاکٹر بتائے گا یہ خواہش. ہاں ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کھاؤ نہیں, ڈاکٹر کہے گا یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ. اگر کوئی ڈاکٹر ایسا ہے کہ کھانا پینا ہی چھوڑ دو, پھر آپ وہ ڈاکٹر ہی چھوڑ دو گے, کھانا پینا نہیں چھوڑو گے. کوئی مذہب اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ دنیا ہی چھوڑ دو, ننگ دھڑا ہو جاؤ, ساری خواہشات کو چل دو, تو بھائی وہ مذہب ہی چھوڑ دو, پھر وہ مذہب دین فطرت نہیں ہو سکتا. تو اسلام ہے جو اعتدال کا راستہ سکھاتا ہے. خواہشات نہیں چھوڑنی ہے, خواہشات کو لگام دینا ہے. اس لیے تو میں ولاگ بنا کے ڈالتا ہوں تاکہ یہ تصور لوگوں کی کھوپڑی سے نکلے کہ مذہبی آدمی تیرتا ہوا, گھوڑے پہ دوڑتا ہوا, جنگل میں ہرن کا شکار کرتا ہوا تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے. یہ کانسیپٹ دماغ سے کیا کرو, ختم کرو.
بہت نیگیٹو. ابھی میرا ہرن کا جو شکار کا جو ولاگ کیا نا اس پہ بہت نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں, بہت زیادہ. ابے کیا کر رہے ہو, ابے یہ مولویوں والی حرکتیں ہیں, ابے مولویوں تو کیا ہو گیا بھائی, مولویوں والی حرکتیں کوئی الگ سی نہیں ہوتی ہیں. جو بھی جائز حرکت ہے وہ سارے مولوی بھی کیا کر سکتے ہیں, کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو جائز ہے یہ, تو جائز نہ ہاں نامناسب نہ ہو. بعض جائز انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے لیکن وہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتی ہیں. ابھی جیسے میں کینیڈا گیا نا تو انہوں نے میری ہیلی کاپٹر پہ سواری کا انتظام کیا ہوا تھا. جاپان میں گیا, ارشاد بھائی نے گن پوائنٹ پہ ہیلی کاپٹر میں بٹھایا, ہم نے کہا چلو گھوم کے آ جاتے ہیں. جب کینیڈا گیا انہوں نے ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا ہوا تھا, آپ کو گھمائیں گے بیان کے بعد ہیلی کاپٹر پہ. مجھے دل پہ بہت بوجھ تھا کہ یار کیا ہیلی کاپٹر پہ بچوں کی طرح میں شکار, تو ایک شکار جو ہے نا وہ تو ایک وہ خاندانی لوگوں کا کام ہے. میں نہیں کہہ رہا میں بہت خاندانی ہوں, لیکن شکار میں دلچسپی ہمیشہ سے کن کو رہی ہے, خاندانی لوگوں کو. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو تیر اندازی کی ترغیب دی تو آپ نے فرمایا ارمو فإن اباکم کان رامیا, تیر لگاؤ سیکھو تیر اندازی, اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل وہ تیر انداز تھے, ان کا گزر بسر شکار پہ تھا. شکار پیغمبروں نے کیا ہے بھائی. جو ویجیٹیرین ہے ان کو اشکال ہوتا ہے, ہائے بیچارہ ہرن. کچھ لوگوں کے یہ بھی کمنٹ تھے, ہائے بیچارہ ہرن. تو یہ نہیں دیکھ رہے بیچارہ مفتی صاحب پورا افریقہ کا جنگل گیا اور ایک ہرن بھی شکار کر کے نہ لائے, اس پہ ترس نہیں آ رہا, ہرن پہ ترس آ رہا ہے. ہاں ہرن کو مارنا برائے مارنا یہ حرام ہے اسلام میں. آپ اس کو ماریں کس کے لیے, کھانے کے لیے, انسان کے کام آئے گا, پھر ٹھیک ہے. تو ہم نے تو کھایا کم صدقہ زیادہ کیا, وہ ہرن انسانوں کے کام آیا. بہت سے 2 ہرن تو پورے انہی کو پکڑا دیے جو بےچارے گئے تھے ہمارے ساتھ, وہ تو خوش ہو گئے. تو ایک ہرن قتل ہوا ہے لیکن اس کے بدلے میں کتنے غریبوں کا پیٹ بھرا ہے. تو اگر مار کے پھینک دیں پھر یہ حرام ہے. یہ تو آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے کہ جانور کی جان کو ضائع کرو, تبھی ہم حرام جانوروں کا شکار نہیں کرتے, کیونکہ وہ ظلم ہے, کھانا ہے نہیں اس کو, خام خواہ میں کیوں مار رہے ہو. تو ایسے تو ہم بھائی ایک پرندہ مارنا بھی حرام سمجھتے ہیں. ہاں جب جانور کا شکار ہم حلال سمجھیں گے جب اس کا فائدہ کس کو ہو, انسانوں کو. تو انسانوں کا پیٹ بھرے گا, ہم نہیں کھائیں گے تو شیر کھا جائے گا اس کو. کوئی نہ کوئی تو ہرن کو بالآخر کھاتا ہے, جب بڈھا ہو جاتا ہے نا ہرن تو پھر بھاگ بھی نہیں سکتا, تو شیر ہی آ کے کھائے گا. تو شیر سے بہتر نہیں ہے کون کھا لے, جمشید کھا لے, غفار کھا لے, وسیم کھا لے, یہ زیادہ بہتر ہے. کیا خیال ہے؟ تو اسلام کے جو بھی جائز چیزیں ہیں ان کو جب آپ ڈیپ میں جا کے غور کرو گے تو وہ انسانیت کا اس میں فائدہ ہی ہے. تو وہ ہیلی کاپٹر کا میں قصہ سنا رہا تھا, تو مجھے انہوں نے کہا کینیڈا میں آپ کے بیان کے بعد ہم نے ہیلی کاپٹر کی رائڈ رکھی ہے, تو بہت زیادہ ہے. پھر میں نے آخر میں کہا یار مجھے لگا تھا بیچاروں نے انتظام کیا ہے, تو میں نے کہا بھائی یہ رائڈ میں نہیں کروں گا, یہ بچوں کے کھیل ہیں, ہوا میں یوں پتنگوں کی طرح ہیلی کاپٹر میں اڑنا, اور میں نے کہا یہ اس میں مجھے دلچسپی بولو نہیں. تو وہ زبردستی کینسل کروائی. یہ میں نے کہا علماء پہ سوٹ بھی نہیں کرتا نا, یہ جہاز میں جا رہے ہیں تو ولاگ بنا رہے ہیں, میں پائلٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں یا میں یوں, یہ تو عجیب سا چھچور پنا سا لگتا ہے. تو جو جائز چیز ہے پائلٹ کے ساتھ, چلو پائلٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی سمجھ میں آتا ہے, لیکن ہیلی کاپٹر کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ان کو میں نے سختی سے منع کر دیا. ہاں جو نیاگرا فال ہے وہ قدرت کا ایک شاہکار ہے, وہ تو ہم دیکھیں گے, دیکھنے جائیں گے, انجوائے کریں گے. کسی کو تکلیف ہوتی ہے جلائیں گے. تو کیوں تکلیف ہو رہی ہے تمہیں بھائی, تمہیں اللہ نے پیسہ دیا تم بھی چلے جاؤ, نہیں دیا تو دعا کرو اللہ دے دے ہم بھی جا کے چلے ہیں. یہ تو جب ہم دوسروں کو دیکھتے تھے ہم یہی دعا کرتے تھے اللہ ہمیں بھی دے دے, ہم بھی چکر وکر لگا لیں. نہیں دیا تو کوئی ٹینشن بھی نہیں آتے تھے کہ چلو بس نہیں ہے تو بیٹھو آرام سے. اور ویسے بھی میں کون سا کینیڈا اپنے خرچے پہ گیا ہوں, مجھے تو اسپانسر کیا تھا, بیانات کے لیے بلایا تھا, ہیلی کاپٹر میں گھمانے کے لیے. یہ تبلیغی دورہ تھا میرا جو بیانات کے لیے تھا. یہ گھمائی پھرائی تو ضمناً غریبی میں چل رہی ہوتی ہے. میرے بیرون ملک دورے تفریحی نہیں ہوتے, تبلیغی دورے ہوتے ہیں. اس تبلیغی دوروں میں بیچ میں وہ لوگ میری خوشی کی خاطر کچھ چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں, تو اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اور مجھے جو انٹرٹینمنٹ کا جو شوق ہے وہ بڑا اچھے قسم کے شوق الحمدللہ پالے میں. مثال کے طور پر میں جب کینیڈا گیا نا تو نارتھ پول ہم نے سفر کیا ہے, جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے, بالکل دنیا کا آخری کنارہ. میں نے کہا یہ لازمی جائیں گے, اور وہ 3 فلائٹیں, اس کا میں نے بڑا خاندانی ولاگ بنایا ہے, وہ آپ دیکھیے گا, لازمی مزہ آئے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ ایک دنیا کا کنارہ دیکھنے کا کس کو شوق نہیں ہے بھائی, نارتھ کا اینڈ آف دی ورلڈ. ناروے میں بھی ہے, وہاں بھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو جاؤں گا. خیر, تو اصل بات جو چل رہی تھی میں اسی کی طرف آتا ہوں. کیا بات چل رہی تھی, دائیں بائیں بہت ہو گئی ہے. تو خواہشات کو کیا کرنا ہے,
کنٹرول، حلال اور حرام میں فرق. تو یہی قرآن کی دعوت ہے کہ انسان جلباز ہے، وہ حلال و حرام میں فرق کیے بغیر، یہ دیکھے بغیر کہ اس کا مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، بے لگام ہو کر خواہشات کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا. جیسے کسی ٹھرکی کو کوئی لڑکی نظر آ جائے نا، کوئی خوبصورت سی لڑکی، بس آج کل نوجوان یہی کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوں گے کہیں. ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ویسے تو ابھی زندہ ہیں لیکن بوڑھے ہو گئے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنایا. مجھے کہنے لگے میری 2 بیوی ہیں. میں نے کہا ماشاء اللہ. کہنے لگے میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں میں اپنی کلینک میں یا مطب میں بیٹھا ہوا تھا، اچھا بھلا شادی شدہ تھا، پہلی بیوی بڑی خاندانی شریف شرفا، اس سے بچے بھی. تو یہاں سے کوئی لڑکی خوبصورت سی گزر کے گئی اپنی ماں کے ساتھ. اللہ معاف فرمائے، کسی کو پتہ تھوڑی ہے کس کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے. کہہ رہے ہم میں ایسی ٹھڑک، ہم بھی پیچھے پیچھے نکل لیے. کہہ رہے بڑی خوبصورت سی کوئی جا رہی تھی، بے پردہ سی تھی، بال وال کھلے ہوئے، بڑی ماڈرن ٹائپ کی. تو کہہ رہے مجھے بڑی اچھی لگی، میں یہیں پر کوئی معجون واجون کھا کے اللہ معاف فرمائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو کہہ رہے مجھے نظر آئی تو ٹھڑک نکل لی ہم بھی پیچھے. ابے تو آپ کوئی خاندان دیکھو اس کا. کہہ رہے ہیں جاتے جاتے میں نے اس کا گھر تلاش کر لیا، بس اٹریکشن روڈ پہ پسند آ گئی. تو میں نے پیغام بھیجا، پیسہ ویسا دیکھ کے انہوں نے شادی کر دی. وہ اتنی بد اخلاق نکلی، کہہ رہے میرا تو سر گنجا ہو گیا اس کی وجہ سے، کبھی منہ سے تمیز سے بات کرتی نہیں، عذاب میں آ گئی ہے زندگی. تو میں نے کہا حکیم صاحب یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ کوئی روڈ پہ چلتی ہوئی لڑکی جا رہی ہے، پیچھے نکل لی ہے اس کے. تو یہ ہے خواہشات بے لگام، جہاں دل چاہ رہے وہاں نکل لیے. ہمارے ایک استاذ کراچی کے کسی علاقے میں تھے، علاقے کا نام نہیں بتاؤں گا، امام تھے وہ مسجد کے. تو کہنے لگے میں امام تھا تو وہاں اللہ معاف فرمائے، کہہ رہے ہیں وہ خاص علاقہ ہے، بہت ہی عجیب قسم کے وہاں کا کلچر ہے. کہتے ہیں میں نے وہاں کے بوڑھوں کو دیکھا، کوئی نماز روزہ نہیں، ایسے ٹھرکی بوڑھے، یہ ان کے الفاظ ہیں، ہمارے حدیث کے استاذ تھے وہ. کہتے ہیں ایسے ٹھرکی بوڑھے بیٹھے رہتے تھے تھڑے پہ نا، باہر ہوٹلوں پہ، کوئی کام دھندا نہیں ان کا، بس بیٹھے ہوئے ہیں، چائے چل رہی ہے. کہہ رہے ہیں ادھر سے کوئی عورت آتی ہوئی نظر آتی نا، اس کو دیکھتے وہ، اور وہ دیکھتے 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 جب تک گلی کے پار اس کا دوپٹہ بھی نظر آنا بند ہو جاتا نا، کوئی دوپٹہ بھی نظر، وہ پورا سارے مل کے اس کو دیکھ رہے ہوتے. کہہ رہے سارا دن یہی کام تھا ان کا، ادھر سے کوئی پھر دیکھا آ رہی ہے تو سارے یوں شروع. تو کہہ رہے میں ان کے منہ کو دیکھتا تھا کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی اس بڑھاپے میں؟ یہ ہے خواہشات کا بے لگام ہونا. اور بوڑھے ہیں وہ تو پیچھے جا بھی نہیں سکتے نا. وہ حکیم صاحب تو اس وقت جوان تھے، نکل لیے پیچھے، یہ تو جا بھی نہیں سکتے، بس دیکھنے ہی پر ہی ہے، اور کیا کریں گے بیچارے، اتنے بوڑھے ہو گئے دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. تو جب انسان میرے بھائی خواہشات بے لگام ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بہت برباد. اپنی خواہشات کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کو آگ لگاتا ہے. اب ان بوڑھوں کا بیچاروں کا کیا، نہ اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا ان کو، نہ نماز میں مزہ آئے گا، نہ فجر میں، نہ ظہر میں، نہ تہجد میں، نہ تلاوت میں، نہ دعاؤں میں. ان منحوس گناہوں کی وجہ سے اللہ دعاؤں کی لذت چھین لیتے ہیں، ذکر کی لذت چھین لیتے ہیں، تلاوت کی لذت. ہمارے بوڑھے جو مسجدوں میں آتے ہیں، کیسا ان کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے، آ کے بیٹھ جاتے ہیں نمازوں سے آدھا گھنٹہ پہلے، ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. کتنی ان کے چہرے پہ ایک نور آ جاتا ہے، اس سے دل چاہتا ہے ان سے دعا کرواؤ، ان سے دم کرواؤ. اور ایک وہ ٹرکی ٹائپ کے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن، کیسی ان کی زندگی دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے یہ پریشان ہے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، جل باز ہے، فوراً خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے. اب اس بوڑھے کو یہ تو چاہیے تھا نا، جو دیکھ رہے ہیں یہاں سے وہاں تک، یار نوجوان بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ کیا بولیں گے اس بڑھاپے میں آپ کیا کر رہے ہو، تھوڑا سا نظر کو جھکا لو. لیکن بریکیں کیا ہو گئی ہیں؟ فیل، بریکیں فیل. نہ عزت کا خیال ہے، اولادوں کا بھی خیال نہیں ہے، اولاد کیا کہے گی، ابا کو دیکھو کیا کر رہے ہیں. تو یہ بریکیں فیل. تو اللہ نے کیا فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بریکیں فیل نہیں ہوتی، الا المصلین. میرے بیان میں اکثر تمہید لمبی ہوتی ہے، بیان کا حاصل مختصر. فرمایا ہاں جو نماز کی پابندی کریں، پڑھنا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ پابندی. نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، خواہشات کو لگام دیتی ہے، کیونکہ فجر میں اٹھنا مشکل کام ہے، وضو کرنا مشکل کام ہے،
مشکل کام کر کے انسان اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے, رکوع, سجدہ, تسبیحات, دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے, گندے کاموں سے نفرت. جیسے نمازی کو گندا جسم پسند نہیں ہوتا کیونکہ وہ پاک صاف رہتا ہے, ایسے گندا عمل سے بھی اس کو کیا ہو جاتی ہے, نفرت. یہاں لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے بڑے نمازی دیکھے ہیں الٹے الٹے کام کرتے ہوئے, بے حیائی کے کام کرتے ہوئے. اس کا جواب یہ ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ پیناڈول کی 2 گولی کھانے سے سر کا درد ٹھیک ہوتا ہے. اب آپ کو, میں نے تو اس دن بندہ دیکھا 4 گولیاں کھائیں پھر بھی اس کا درد ٹھیک نہیں ہوا. تو بھائی اس میں پیناڈول کا قصور نہیں ہے, اس کے اندر کوئی سافٹ ویئر غلط قسم کے ڈل گئے ہیں, یا اس کو درد ہی کوئی الگ ٹائپ کا ہو رہا ہے, یا وہ پیناڈول کھا کھا کے بھی اتنا زیادہ وہ درد والے کام کرتا رہے سر کے درد کے کہ اس کا درد اس سے ٹھیک نہیں ہو رہا. تو اس کو یوں کہا جائے گا, بھائی یہ اگر پیناڈول نہ کھاتا تو جتنا درد ہو رہا ہے نا اس کا ڈبل ہوتا. تو اسی سے خوب سمجھ لو, قرآن کہہ رہے نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے. نمازی آدمی بے حیائی سے دور ہوتا ہے. نماز میں یہ طاقت ہے کہ بے حیائی سے روکتی ہے, انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے. اگر کوئی نمازی برے کام کر رہا ہے تو سمجھ لو اگر یہ نماز نہ پڑھتا تو یہ برے کام ڈبل کر رہا ہوتا. تو یہ نماز کا قصور نہیں ہے, یہ ہے ہی اتنا نالائق کہ اس کی نماز نے روکا تو ہے لیکن پورے طور پہ روک نہیں پائی. یا یہ نماز پڑھ نہیں رہا ہے, ڈرامے کر رہا ہے. یہ نماز پڑھنا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتا ہے نا, فارمیلٹی پوری کرنا تھوڑی ہوتا ہے. آج کل کیسے نماز پڑھی جا رہی ہے, اٹھے عادت پڑی ہوئی آئے روبوٹ کی طرح پنکھوں کا حساب کیا 4 رکعتوں میں. وہ اکثر میں لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک امام نے 4 رکعت کے بجائے 3 کے بعد سلام پھیر دیا. ایک آدمی نے کہا 3 پڑھی ہیں آپ نے. امام نے کہا سارے بے وقوف ہیں کیا, کسی نے لقمہ نہیں دیا, تو اکیلا, تجھے کیسے پتا چلا 3 پڑھی ہیں؟ کہہ رہے میری 4 دکانیں ہیں تو ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب و کتاب چل رہا ہوتا ہے نا, تو ابھی 3 دکانیں کمپلیٹ ہوئی تھی, آپ نے سلام پھیر دیا. تو یہ والی نماز بے حیائی سے روکے گی انسان کو ہے بھائی؟ سارے مسائل کس میں چل رہے ہوتے ہیں, پھر ہل اتنا رہے ہوتے ہیں, نہ ظاہری خشوع ہے نہ باطنی خشوع. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نماز میں ہلنے پر اتنا ناراض ہوتے تھے, فرماتے تھے ویسے صحیح کھڑے ہوگا, یہ بالکل آرام سے نا صف میں ایسے تمیز سے بیٹھا ہوا ہوگا, جب اقامت ہو رہی ہے پھر بھی تمیز سے کھڑا ہوگا, نہ کہیں کھجلی ہو رہی ہے اس کو, نہ کہیں خارش ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ اس کے ساتھ والے کو کچھ خارش وارش ہو رہی ہے, دونوں آرام سے. جیسے ہی نیت باندھی, کبھی یہاں کو جا رہا ہے, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, کبھی یوں شروع ہو جائے گا, کبھی ناک میں انگلیاں گھما گھما کے مطالعہ بھی کر رہا ہے کیا نکلا اس میں سے, رپورٹ طلب کر رہا ہے کہ یہ رپورٹ آئی بھی ہے کہ یہ ہوائی بس گھمایا ہے, کبھی یوں ہل رہا ہے, کبھی یوں ہل رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے بھائی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے قوموا للہ قانتین, خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, خشوع و خضوع کے ساتھ. تو خشوع و خضوع میں دل کا خشوع بھی ہے, دل تو اپنے اختیار میں نہیں ہے, جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ, اور ظاہری لحاظ سے بھی خشوع و خضوع پیدا کرے انسان, اس کے آداب کا خیال کرے, تو پھر نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے, جلد بازی کی عادت ختم کرتی ہے نماز انسان کے اندر سے, وہ پھر خواہشات کو لگام دینا شروع کرتا ہے. الا المصلین, اللہ نے آگے فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون, خالی نماز پڑھنا کافی نہیں ہے, نماز پہ پابندی کرتے ہیں. پابندی کرنا آسان کام نہیں ہے. دیکھو قرآن نے کسی گناہ کے بارے میں نہیں کہا کہ بہت مشکل ہے, نماز کے بارے میں اللہ نے کہا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, یہ بہت مشکل کام ہے سوائے ان لوگوں پہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. تو اللہ نے خود مانا ہے پڑھنا مشکل نہیں ہے, پڑھتے رہنا کہ کبھی بھی زندگی میں قضا نہ ہو, یہ مشکل کام ہے. تو یہ مشکل کی جس کو توفیق مل جائے وہ بہت بڑا کامیاب ہے. ہمارے ایک ہندوستان سے رشتہ دار آئے تھے, ہم جو میری عمر 10-12 سال تھی, تو میں نے کئی بار یہ پہلے بھی بیان میں واقعہ سنایا, یہ میں صرف موٹیویشن کے لیے سناتا ہوں کہ بھائی ایسی نماز ہونی چاہیے. نمازی آدمی کو ہر وقت فکر ہوتی ہے, جو آرام سے بیٹھا ہوا ہے نا, پڑا ہوا ہے آرام سے, گھڑی نہیں دیکھ رہا بار بار, اس کا مطلب وہ نمازی نہیں ہے. نمازی جہاں بھی جائے گا نا بار بار گھڑی دیکھے گا, یار نماز میں ٹائم کتنا ہے, قریب میں کوئی مسجد ہے تو جماعت ہونے والی ہے کہ نہیں ہونے والی. دیکھو میرے لیے اب مشکل ہو گیا ہے, میں کہیں سفر میں جاتا ہوں, پہلے میں اس کا اہتمام کرتا تھا جماعت ہونے والی ہے کہیں قریب, کیونکہ سفر میں بھی اگر قریب میں مسجد ہے تو جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو, اگر قریب میں مسجد ہے. کیونکہ لوگ جاتے ہیں پنجاب 10 دن کے لیے, جماعتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں, ہم تو مسافر ہیں. او بھائی آپ ٹھیک ہے شرعی لحاظ سے مسافر ہو, مگر یہاں تو آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے نا,
ٹھیک ہے 2 رکعت پڑھو گے, لیکن مسجد اگر قریب میں ہے تو پھر تو امام کے پیچھے پڑھنی پڑے گی. مسجد کی جماعت چھوڑنا آپ کے لیے جائز تھوڑی ہے. ہاں ٹریولنگ کے دوران کہیں بس نکلنے کا خطرہ ہے یا کوئی وہاں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس میں ٹھیک ہے آپ مسجد کی جماعت چھوڑ سکتے ہیں. اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب مشہور ہونے کی وجہ سے کہیں کراؤڈ میں جانا بہت مشکل ہو گیا. سیلفیاں ویلفیاں اتنی کہ وہ آدھے گھنٹے کا کام 2 گھنٹے, پھر سیکیورٹی کے مسائل. تو اب میں بعض دفعہ نہیں جاتا مسجد میں, کہیں جا رہا ہوتا ہوں یار گھر پہ پڑھ لیں گے یا راستے میں پڑھ لیں گے. لیکن مسئلہ شرعن یہی ہے کہ نمازی آدمی ہر وقت کیا کرے گا, تھوڑی تھوڑی بات گھڑی دیکھے گا, یار نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا. تو میں وہ واقعہ سنا رہا تھا, ہمارے ایک رشتے دار آئے انڈیا سے, میری عمر 10-12 سال تھی اس وقت, ان کی عمر تھی 70 سال. تو ہم سب گھر والے ان کو لے کر گئے کلفٹن گھمانے کے لیے. چلو جی آپ کو کیا دکھاتے ہیں ہم, کلفٹن. اچھا ہم نے اپنی دادی سے اور اپنے والد وغیرہ سے سنا کہ ان کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. 70 سال کا بندہ اور بالغ ہونے سے لے کے اب تک کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. یہ نہیں کہ ذمے میں نہیں ہے, قضا ہی نہیں ہوئی. کتنا اہتمام کیا ہوگا بھائی. تو میں نے کہا یار یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, بعض دفعہ سوتے میں نکل جاتی ہے, بعض دفعہ بھول گیا انسان, کوئی کام میں مشغول ہو گیا. حدیث میں آتا ہے لیس فی النوم تفریط, کسی کی آنکھ ہی نہیں کھلی تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. اس نے انتظام کیا تھا اٹھنے کا لیکن نہیں کھلی تو وہ تو معذور ہے نا. تو یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن کتنا اہتمام کیا ہوگا ایک بندے نے کہ کبھی سوتے میں بھی نہیں ہوئی قضا. یعنی ایسا ان کا سونے جاگنے کا پورا اہتمام تھا. خیر جب ہم ان کو تفریح پہ لے کر گئے نا, تو ان کا جو ہم نے عمل دیکھا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے بارے میں جو رپورٹ ہے وہ غلط نہیں ہے. بھائی ہم ان کو جھولوں میں لے کے, وہ 70 سال کے جھولے کیا جھولتے, لیکن جو بھی ان کے حساب کے جھولے تھے یا جو بھی ان کو دکھانا تھا, بار بار بھائی مغرب کا ٹائم ہو گیا, سورج غروب ہو گیا, بار بار. ابے ہم نے کہا بھائی یہ تو کسی تفریح میں دلچسپی نہیں لے رہے, ان کو تو بس اس سے مغرب کا ٹائم ہو گیا, ظہر کا ٹائم ہو گیا, عصر کا ٹائم ہو گیا, عشاء کا ٹائم ہو گیا. میں نے کہا بھائی واقعی یہ کیا ہے, واقعی یہ نمازی ہیں. آج کل نمازی لوگ بیمار ہوئے, نمازیں چھوڑ دیں, کوئی وضو کرانے والا نہیں ہے, بار بار کپڑے چینج کرنا بہت ٹینشن ہے. ایکچولی اب دیکھیں کیسے, ایسے تو عجیب عجیب سے اسٹائل ہوتے ہیں لوگوں کے. جہازوں میں بیٹھے ہیں, پڑے سو رہے ہیں, فجر کا ٹائم گزر گیا, ظہر کا ٹائم. ابے بھائی جہاز ہے, سفر ہے, اور کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیٹے لیٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ابے بھائی یہ لیٹے لیٹے تو اس کے لیے ہے جو کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے وہ بیٹھ کے پڑھے. جدھر منہ ہے ادھر منہ اٹھا کے پڑھ رہے ہیں نماز. تو قبلہ اللہ نے ایسے ہی بنا دیا. نفل نماز آپ سنتیں جہاں منہ ہو سفر میں پڑھ سکتے ہیں, سواری پہ, لیکن فرض نماز تو آپ کو قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا. کہتے ہیں ہمیں جہاز میں کہاں سے پتہ چلے گا. بھائی ایئر ہوسٹس سے پوچھ لو یار, ویسے تو چائے منگوا رہے ہو ایئر ہوسٹس سے, اس وقت شرم نہیں آ رہی, یہ نہیں سوچ رہے کہ نامحرم ہے. کولڈ ڈرنک منگوا رہے ہو, کھانا منگوا رہے ہو, تو منہ سے پھوٹ لو, پوچھ لو کہ جی قبلہ کس طرف ہے. اکثر ایئر ہوسٹس بتا دیتی ہے, ان کو نیویگیشن ہوتا ہے نا, ان کے پاس سب پتہ ہوتا ہے. نہیں تو وہاں LED لگی ہوئی ہوتی ہیں, بہت کچھ ذرائع ہیں. اگر انسان چاہے نا کہ میری نماز قضا نہ ہو تو بہت سارے طریقے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. بسوں میں بیٹھے ہوں گے مستڈے بنے, پیشاب آ رہا ہوگا تو بس باپ بھی رکوائے گا. نماز قضا ہونے والی ہے, پھر کہتے ہیں یار ایکچولی ہم نے ڈرائیور کو کہا تو اب روک نہیں رہا تو کیا کریں. بھائی جان ایسے شرافت کا دور ہے ہی نہیں. آپ ایسے رکواؤ جیسے آپ کو بہت زور کا آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ یہ کہتے کہ ایکچولی اب ڈرائیور روک نہیں رہا تو چلو شلوار ہی ٹھیک ہے فی الحال. وہاں تھوڑی ایسا ہوتا ہے. تو پھر بھی نہ روکے, آپ نے پورا فورس کر لیا, پھر سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھو, معاف پھر بھی نہیں ہے, لیکن پھر اس کو نیچے اتر کے لوٹا لو. تو نماز اس طرح سے ہوگی تو میرے بھائی پھر وہ آپ کو برائی سے روکے گی. کوئی کام کنٹینیوسلی پابندی سے کیا جائے. الذین هم علی صلاتہم دائمون. آگے پھر اگلی آیت ہے, اس پر میں نے پچھلے ہفتے بھی بیان کیا تھا لیکن چلو دوبارہ ہو گیا. تو نماز کی بہت شدید پابندی کی ضرورت ہے. تو انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے بھائی بے لگام نہیں چھوڑا جائے گا, اس کو اپنے اندر کچھ تبدیلی. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ دوں, دیندار بننے کا خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, آخرت میں فائدہ بعد میں ہے, دنیا جنت بنتی ہے. بہت مزے کی زندگی ہوتی ہے کس کی, جو اللہ والے ہوتے ہیں. بہت مزے کی زندگی ہوتی ہے, ان کو خامخواہ کی ٹینشن والی چیزوں سے ٹینشن ہوتی ہے. آج کل لوگوں کو بغیر ٹینشن والی چیزوں سے ٹینشنیں ہو رہی ہیں. کوئی ٹینشن کی چیز ہو تو یار کوئی سمجھ میں آتا ہے. خامخواہ کی ٹینشنیں ہیں. بحریہ ٹاؤن پھر اوپر جانا شروع ہو گیا, کاش میں خرید لیتا. ابے تیرا آٹا دال چل رہا ہے میرے بھائی, یہ ٹینشن کی چیز تھوڑی ہے. یار وہ امریکہ نکل گیا, ہم وہیں کے وہیں ہیں, پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے مسائل ہیں.
چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھو. جب آپ دیندار بن جاؤ گے, آپ کا ظرف اتنا بڑا ہوگا, آپ کہو گے مجھے اگر 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے, سر چھپانے کی جگہ ہے, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے, تو مجھ سے زیادہ عیاش دنیا میں کوئی نہیں ہے. حالانکہ اتنا ملتا نہیں, اس سے 10 گنا زیادہ ملتا ہے. تو آپ کی ضرورت آپ کے ذہن میں آئی اتنی ہے, مل 10 گنا زیادہ رہے, تو بہت زیادہ خوش ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ اور اگر دنیا کو اصل بنا لیا, اللہ کو, اسلام کو زندگی سے نکال دیا, تو پھر آپ کی سوچ یہ ہوگی جتنا بھی آ گیا نا وہ کیا ہے, کم ہے. اپنی بیوی بھی اچھی نہیں لگے گی آپ کو, بولے کہ یار وہ بھابھی اس کی وہ دیکھو کیسی ہے, اس کی کیسی ہے, یہ کیا ہے یار. اسی میں میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں لوگ, گھٹ گھٹ کے مر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ان کو سوچو جن کے پاس جو کما رہے ہیں, جن کو کوئی 40 سالیں عمریں ہو گئی, کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں, تو خوش ہو جاؤ, تمہیں مل تو گئی نا. تو دنیا کی محبت ہر ٹینشن کی جڑ ہے, اور دنیا کی محبت دل سے نکل گئی تو ہر خوشیوں کی جڑ پیدا ہو گئی, بیس پیدا ہو گئی آپ کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی نے سوال پوچھا ہے, آپ کہتے ہیں کسی سے ہاتھ کا مذاق نہ کرو, لیکن جب ہمارے 2 اکابر یہ کام کر رہے تھے تو آپ نے اس کی تعویل کی بجائے اس عمل کو غلط کہنے کے. 2 بوڑھے بزرگ کر رہے تھے. دیکھو کوئی شخص کام کر رہا ہو تو شریعت میں یہ ہے کہ اس کا اچھا محمل تلاش کرو. تو اگر 2 بڈھے آدمی یہ کام کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, تو اس کا اچھا معامل ہی تلاش کیا جائے گا. ان کو کیا یہ کام بوڑھے تھوڑی کر رہے تھے معاذ اللہ. اور ایک بزرگ ہوں, نمازی ہوں, تہجد گزار ہوں, ان کی سیرت پہ کتابیں لکھی گئی ہوں, تو اس کی تو تعویل نہ کرنا اس کی علامت ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہے. باقی ہاتھ کا مذاق کرنے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے, اس زمانے میں احتیاط ضروری ہے. تو بوڑھوں کو تھوڑی ہم منع کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ کا مذاق, بوڑھوں میں بیچارے نے کیا ہو, ہم تو جوانوں کے ساتھ ہاتھ کے مذاق سے منع کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ہاتھ کا مذاق اکثر کون کرتے ہیں, جوان لوگ کرتے ہیں. تو اس میں 100 میں 1 برا ہوتا ہے, اور اس میں بھی 2 جوان اگر ہاتھ کا مذاق کر رہے ہوں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غلط ہیں, اس میں بھی ہم تعویل کریں گے, بھائی ویسے ہی ہو سکتا ہے مذاق کر رہا ہو. اس کو یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ یہ معاذ اللہ گے ہیں, یہ کوئی بری حرکت کر رہے ہیں. تو شریعت میں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے. ہاں احتیاط کی بیس پہ ان کو منع کیا جائے گا کہ بھائی اس زمانے میں خاص طور پر ہاتھ کا مذاق ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ 100 میں کوئی ایک گے ہوتا ہے, کوئی بری سوچ والا ہوتا ہے, اس کو پھر موقع مل جاتا ہے. آج بھی اگر 2 بندے ہاتھ کا مذاق کر رہے ہوں گے تو ہم تعویل تو ان کی بھی کریں گے, برا تھوڑی. شریعت میں برا کسی کو قرار دینے کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے, لیکن منع کیا جائے گا کہ یہ احتیاط کے خلاف ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے 2 بچے ہوئے, اس کے بعد جب میں نے دیکھا مہنگائی بہت ہے تو نسل روک لی, کیونکہ اللہ نے پہلے اسباب اختیار کرنے کا کہا ہے. اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا کہا ہے, لیکن اس چیز کو اللہ نے سبب ہی قرار نہیں دیا. اسباب پیدا کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے. تو جس چیز کو اللہ نے سبب بنایا ہے وہ اختیار کیا جائے گا. تو اللہ نے اولاد کی کثرت کو مہنگائی کا سبب نہیں بتایا, بلکہ رزق کے لانے کا ذریعہ بتایا ہے, رزق کی فراوانی کا ذریعہ بتایا ہے. آپ فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے نسل روک رہے ہو کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, تو اس کا مطلب آپ فیملی پلاننگ والوں کو اللہ پہ ترجیح دے رہے ہو. اللہ کہہ رہے کہ اولاد رزق کا ذریعہ ہے, اور اس کی دلیل بھی دی اللہ نے. خالی ہوائی دعوے معاذ اللہ کوئی دعوے نہیں کیے اللہ تعالیٰ نے, دعوے برائے دعوے. اللہ نے کہا دیکھو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے, حالانکہ پہلے دودھ کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. دودھ ایک سائن ہے, ایک علامت ہے کہ اس کی بنیادی ضرورتیں میں پوری کروں گا, میں غافل نہیں ہوں اس سے. اب بے وقوف آدمی کہتا ہے کہ صرف دودھ ہی پیدا کیا ہے نا اللہ نے, تو بچے کو خالی دودھ تھوڑی چاہیے, بچے کو تو لنچ کے لیے پیسے بھی چاہیے, کنوینس کا خرچہ بھی چاہیے, میڈیکل الاؤنس بھی چاہیے, فلانا بھی چاہیے, ڈمکانا بھی چاہیے. تو بے وقوف یہ کہتا ہے. عقل مند کہتا ہے بچے کو ابھی فی الحال دودھ کی ضرورت تھی, اپنے اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کر دیا, یہ بتانے کے لیے کہ جو ضرورتیں ہوں گی وہ میں پوری کروں گا. تو اس لیے فلسفہ ہی سرے سے غلط ہے, اور اس فلسفے کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ انگریزوں نے بچے ہی پیدا کرنا ختم کر دی ہے. حالانکہ وہ معاشی ترقی کی انتہا, پوری دنیا کی دولت کھا گئے وہ, لیکن کہتے ہیں غربت مہنگائی ہے, ایکچولی بچے کیسے پالیں گے ہم؟ ابے تمہارے پاس تو بے تحاشا پیسہ ہے. تو یہ فلسفے کے غلط ہونے کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ غریبوں کے بچے زیادہ ہیں, مالداروں کے بچے کم ہیں. جن کے پاس بچے پالنے کے بے تحاشا پیسے ہیں ان کے بچے کم ہو رہے ہیں.
ان کے کم بچے ہیں. آپ جتنا بڑا بنگلہ ہوگا نا بچوں کی تعداد اس میں اتنی ہی کم, اور جتنا چھوٹا گھر ہوگا بچے اس میں اتنے ہی زیادہ ہوں گے. تو یہ دماغ کا کھیل ہے, خالی دماغ کا کھیل ہے. تو یہ پٹیاں غلط پڑھا دی گئی ہیں ہمیں. غریب آدمی کو اولاد کی ضرورت زیادہ ہے تاکہ وہ اولاد جوان ہو کر اس کے کاموں میں معاون اور مددگار بنے. یہ خوب سمجھ لو, دو چیزوں سے لوگ غافل ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی نا کہ بچوں کی پیدائش یہ غربت ختم کرنے کا ذریعہ ہے, غربت کم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے, یہ بڑھانے کا ذریعہ, غربت ختم کرنے کا ذریعہ ہے. آبادی بڑھتی ہے تو معاشی ترقی زیادہ ہوتی ہے. اب کسی ملک میں آبادی زیادہ ہے اور غربت ہے تو غربت اس کی آبادی کی وجہ سے نہیں ہے, غربت دوسرے اسباب کی وجہ سے ہے. جیسے پاکستان میں غربت ہے, آبادی بھی بہت ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں آبادی کی وجہ سے غربت ہے. اگر آبادی کم ہوتی اور زیادہ غربت ہوتی, کیونکہ کمانے والے اور کم ہوتے ہیں سوسائٹی میں. جب آبادی کا ریشو بڑھتا ہے تو جوانوں کا ریشو بڑھتا ہے. جس کنٹری میں جوان کا ریشو بڑھے گا تو کام کا ریشو بڑھے گا نا. اس ملک میں ورک کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے, لوگ سب کمائیں گے. کما رہے ہیں کہ نہیں کما رہے؟ یہاں لوگ کما رہے ہیں. آپ کہتے ہیں بہت سارے بے روزگار بھی تو ہیں, تو وہ بے روزگار وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے, وہ وسائل پہ چند لوگوں کے قبضے کی وجہ سے ہیں. وسائل تو بہت پیدا ہو رہے ہیں. تو آبادی کم ہونے سے پاکستان میں غربت کم نہیں ہوگی, غربت اور زیادہ بڑھے گی. بلکہ حقیقت بتاؤں, ہمیں تو صرف مل ہی آبادی کی وجہ سے رہا ہے. ہمارے حکمرانوں کی تو تکے کی پلاننگ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہو, ہمارے ماہر جو اکنامکس کے جو ماہر تھے, معیشت کے ماہر تھے, انہوں نے 50 سال پہلے بہترین پلاننگ کی ہے جس کی وجہ سے آج ہم کھا رہے ہیں؟ ایسا ہے؟ یہ لطیفہ اگر کوئی سنائے گا تو آپ مان لو گے اس کو؟ انگریز آج کیوں کھا رہا ہے؟ 50 سال پہلے بہترین پلاننگ ہوئی ہے جس کا رزلٹ آج وہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے ہاں کوئی ایسی پلاننگ ہوئی ہے؟ تو ہم صرف کس بیس پہ کھا رہے ہیں؟ آبادی کی کثرت کی وجہ سے جوانوں کا ریشو کیا ہے؟ زیادہ ہے. صرف اس بیس پہ کھا رہے ہیں. اگر ہمارے یہاں غربت یعنی آبادی کم ہوگی تو اس سے بھی ایک کھانے کا ذریعہ تھا, اس سے بھی ہم جائیں گے. اور تو ہمارے کوئی پلاننگ نہیں ہے. اس کی اور آسان مثال, لوگ کہتے ہیں یار پاکستان میں ایک مذہبی ملک ہے, پھر بھی اخلاقی برائیاں کتنی ہیں, لوگ جھوٹ بولتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. انگریزوں میں مذہب نہیں ہے پھر بھی یہ والی اخلاقی برائیاں نہیں ہیں. اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اخلاقی برائی ہیں مذہب کی وجہ سے نہیں ہے. مذہب نے کہیں بھی جھوٹ بولنے کی ترغیب دی ہے؟ کہیں حدیث میں آتا ہے معاذ اللہ نقل کفر کے جو جھوٹ بولے گا 1 حج کا ثواب ملے گا اس کو, 2 نمبری کرے گا 6 حجوں کا ثواب ملے گا اس کو. لیکن جتنے چرسی ہیں حاجی ہیں, یعنی چرس کا جو بزنس کرنے والے وہ کیا ہیں؟ حاجی ہیں. تو میں 4 چرسیوں کے نام جانتا ہوں جو دنیا کے سب سے بڑے اسمگلر ہیں ہیروئن کے. سب کے نام کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ حاجی. نام بتا سکتا ہوں لیکن بتاؤں گا نہیں میں. تو اگر ہمارے ہاں مذہب نہ ہوتا نا تو ہم اس سے بھی گئے گزرے ہوتے. یہ جھوٹ کم نہیں ہوتا اور زیادہ ہوتا, چوریاں کم نہیں ہوتی اور زیادہ ہوتی. کیونکہ ہمارے ہاں جو کچھ خیر اور خوبی اگر ہے تو وہ مذہب کی وجہ سے ہے. کیونکہ ہماری گورنمنٹ کی اخلاقی تربیت میں گورنمنٹ کا کوئی پلاننگ اور کوئی کردار, گورنمنٹ کی کوئی پلاننگ اور کوئی کردار نہیں ہے, نہ اسکولوں میں نہ یونیورسٹیوں میں کہیں بھی نہیں ہے, 0 ہے. اس کے باوجود بھی بہت حد تک ہم میں اخلاقی خوبیاں بھی ہیں. انگریزوں نے تو 50 60 سال قوم کی تربیت میں لگا دیے, تب جا کے اخلاقی برائیوں کو, جو چند اخلاقی برائی ہیں وہ بھی, اور وہاں جو اخلاقی برائی ہیں وہ تو میرے اور آپ کی سوچ سے بھی اونچی ہیں, لیکن چند اخلاقی برائیاں, نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, گالیاں والیاں نہیں, یہ جو چند ایک چیزیں چل رہی ہیں, تو انہوں نے تو بہت محنت کی ہے. ہمارے ہاں محنت کیا ہے؟ 0. تو ہمارے ہاں اگر کوئی خوبی ہے تو مذہب کی وجہ سے ہے. اب یہ بہت فضول دلیل ہوگی کہ پاکستان ایک مذہبی ملک ہے پھر بھی یہاں جھوٹ اتنا ہے, انگریز مذہبی ملک نہیں ہے امریکہ اور وہ وہاں اتنا جھوٹ نہیں ہے, اس کا مطلب مذہب کو سوسائٹی سے نکال دو. تو مذہب سوسائٹی سے نکلے گا, جو تھوڑا بہت سچ بولا جا رہا ہے وہ بھی سوسائٹی سے نکل جائے گا, کیونکہ سچ بولنے کی تربیت تو ہمارے یہاں ہو نہیں رہی ہے. تو یہی خوب سمجھ لو کہ ہمارے ہاں ملک کو اکنامکلی مضبوط بنانے کی حکمرانوں کی طرف سے کوئی پالیسیاں نہیں ہیں, بلکہ حکمرانوں نے اللہ کے فضل سے بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا. تو اگر ہمارے ہاں
کچھ ہمیں ملک میں اکنامکلی کچھ تھوڑی بہت ترقی نظر آ رہی ہے, لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, تو صرف آبادی کی کثرت. میں نے اس پہ ایک باقاعدہ بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ آبادی کی کثرت, یہ جرمنی کی رپورٹ, آپ کے وہاں کی یونیورسٹیوں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں, اس پہ میں نے پورے ریفرنسز کے ساتھ ایک پورا بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ یہ نظریہ اب تبدیل ہو چکا ہے کہ آبادی زیادہ ہونے سے وسائل کم ہوتے ہیں. یہ بالکل چینج ہو چکا ہے. ہم پرانا سڑا ہوا نظریہ جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں. میرا ایک شاگرد جرمنی سے باقاعدہ پڑھ کے آیا, اس نے پوری ریفرنس دی ہے. وہاں کے پروفیسر کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو سورس آف انکم ہے نا, ان میں سب سے بڑی سورس ہی آبادی ہے, باقی چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. تو اس لیے اگر پاکستان غریب ملک ہے تو آبادی کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ آبادی کی کثرت کی وجہ سے کچھ غربت سے تھوڑا بہت جو پیٹ بھر رہے ہیں لوگوں کے. اور ویسے بھی آپ غریبوں کو دیکھ لو جا کے, ان کے بیٹے کما کما کے کھلا رہے ہیں. اگر ان کے بیٹے نہ ہوتے, وہ بوڑھوں کو گورنمنٹ کھلاتی کیا؟ اولڈ ہاؤس ہے یہاں پہ. امریکہ تو بڈھوں کو اتنا الاؤنس دیتا ہے, فری پھوکٹ میں کھاتے ہیں بیٹھ کے. یہاں دیتی گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس IMF کو دینے کے لیے قرضہ نہیں ہے, ہم بوڑھوں کو الاؤنس دیں. یہاں بوڑھوں کو کھلاتا کون ہے؟ ان کے بیٹے کھلا رہے ہوتے ہیں. عورتوں کو کھلاتا کون ہے؟ ان کے میاں کھلا رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی ایک بیوی کا خرچہ اٹھائے گا, بچوں کا خرچہ, اپنے ماں باپ کا خرچہ گورنمنٹ نہیں اٹھا رہی. یہ کون اٹھا رہا ہے؟ آدمی. وہاں گورنمنٹ اٹھا رہی ہے, آدمی نہیں اٹھا رہے. تو آدمی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, سب کچھ شارٹ. اس لیے بالکل بیکار قسم کی باتیں ہیں یہ. تو اس لیے غریب بات. اور ویسے بھی دیکھو, ہم یہ تو عقلی دلائل میں دے رہا ہوں نا. جب ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہے. اسلام نے نسل بڑھانے کی ترغیب, غامدی صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ ایکچولی اس زمانے میں جہاد میں لوگوں کو ضرورت تھی تو نسل بڑھانے کی ترغیب دی گئی. ایکچولی کر کے نا غامدی صاحب ہر چیز کا اسلام کے حکم کا بیڑا غرق کر دیا ہے. صرف ایک اخلاق رہ گئے غامدی صاحب کے پاس خاندانی, وہ میں مانتا ہوں. بات کرنے کی تمیز ہے غامدی صاحب کو. بہت سے اسکالرس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. غامدی صاحب میں تمیز ہے. میں دوسرے اسکالر سے کہتا ہوں تمیز غامدی صاحب سے لو, علم علماء سے لو. تمیز سے بات کرتا ہے وہ بندہ, یہ ایک قابل تعریف ہے. بہت سے اسکالر نا اپنا وہی تمیز ہی نہیں ہے ان لوگوں میں بات کرنے کی. بدتمیزی سے 2-4 لوگوں کی طرف ہی ذہن جاتا ہے. خیر, تو کیا کہہ رہا تھا یار, میں کدھر چلا گیا. تو غامدی صاحب نے کہا ایکچولی اس زمانے میں وغیرہ وغیرہ کر کے. بھائی صاحب, اس زمانے میں جو غربت تھی نا, جس میں نبی حکم دے رہے ہیں صحابی کو کہ تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد تمہیں کثرت سے دے. یہ اس زمانے میں کہا جا رہا ہے جس میں قرآن نازل ہو کے صحابہ کو یہ بتا رہا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو. اتنی غربت تھی کہ بیٹوں تک کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ یار کھلائیں گے کہاں سے. ان غریبوں کو کہا جا رہا ہے کہ جلد شادی کرو, زیادہ شادیاں کرو اور نسل کو بڑھاؤ. آج ایسی سچویشن نہیں ہے, ہوگی چند ایک گھروں میں, اس کا آبادی سے تعلق نہیں ہے. وہ ویسے ہی اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں اور ملکی پالیسیاں جو حکمرانوں کی وہ غلط ہوتی ہیں. آج یہ اس پر عمل کر رہے ہیں ہزار گز کے منگلوں میں رہنے والے لوگ, کہہ رہے ہیں ایکچولی تربیت مشکل, ایکچولی ہم کھلائیں گے کہاں سے. ابے تمہارے پاس تو رکھنے کی جگہ نہیں ہے, تو یہ دل چھوٹا ہونے کی علامت ہے. تبھی آپ کو جس کے بچے زیادہ ہیں اس کے چہرے پہ رونق نظر آئے گی, خوشیاں نظر آئیں گی, چاہے غریب ہی ہوگا. اور جس کے اولاد کم ہے نا, آپ کو اس کے چہرے پہ رونق نظر نہیں آئے گی. جس نے اپنے اختیار سے نسل کو روکا ہے اس کی بات کرو, کیونکہ اللہ پہ توکل نہیں ہوگا. جب توکل نہیں, دل کی خوشیاں ختم. ہر وقت اسباب پہ نظر, تو جو ہر وقت اسباب پہ نظر رکھتا ہے اس کو خوشی کے علاوہ دنیا میں سب کچھ ملتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے گھروں کو آباد کرو. تو یہ تو میں دلیل دے رہا تھا کہ شریعت کی, ہمارے پاس تو شریعت کافی ہے. شریعت نے کہہ دیا تو ہم تو اب نسل نہیں روک سکتے اس بیس پہ. باقی ایک عقلی بات بھی ہے کہ بچے ایک دم نہیں پیدا ہو جاتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 10 بچے کو کھلائے گا کہاں سے, بھائی صاحب جب 10واں پیدا ہوگا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا, وہ باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوگا. یہ کوئی خرگوش کے بچے تھوڑی ہیں جو ٹھا کر کے 6 پیدا ہو رہے ہوں, یا مینڈک کے بچے تھوڑی ہیں جو برسات میں ٹر کر کے ایک دم اتنے سارے پیدا ہو گئے. اب میں جب بتاتا ہوں نا, میرے ماشاءاللہ 18 لوگ کہتے ہیں ابھی 18 کہاں رکھے ہوں گے اس نے. اب بھائی جان 18واں بڑا ہو کے کمانے لگا ہے میرا بیٹا, الحمدللہ بڑا ہو گیا ہے وہ اب ہمارا دستے بازو بن گیا, اللہ برکت دے. اس میں نظر نہیں لگا دینا. اب تو مجھے غصہ بہت آنے لگا آج کل. تو بیٹے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ پڑھائی میں دل نہیں لگا, اس کو کہا کہتے کچھ کما یار, تو پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تو کب تک پٹے گا. تو صحیح ہے نا,
تو وہ تو بیٹیاں جو ہے وہ گھروں کی ہو جاتی ہیں اپنے, ان کی رخصتی ہو جاتی ہے, ان کی ذمہ داری کون اٹھاتا ہے؟ اب جب اللہ نے, میں شو کے لیے یہ مثالیں نہیں دیتا, سمجھانے کے لیے کہ یار میں نے جو دعوے کیے تھے اللہ نے مجھ سے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے, ہوائی باتیں نہیں ہیں. تو ہماری تو کوئی بہت بڑی آمدن نہیں تھی بھائی, اسی میں ہم پلے بڑے ہیں, تو بچے بھی اس میں ہم نے پل گئے, بڑے ہو گئے, کھا لیا پی لیا. اور غریب کا بچہ زیادہ اچھا پل رہا ہوتا ہے اگر تربیت صحیح ہو. مالدار کے بچے تو کھا کھا کے بگڑتے ہیں, وہ تو باپ کی خدمت بھی نہیں کر رہے ہوتے. میں دیکھ رہا ہوں نا مالداروں کے گھروں کے جو حالات ہیں, ہم سے ملتے ہیں, اللہ کسی کا راز فاش نہیں کرنا میں نے, لیکن جو حالات ہیں کہتے ہیں یار ہم نے ان کمبختوں کو جنا کیوں. کہتے ہیں سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کمبختوں کو پڑھایا, آج ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتا, گرل فرینڈ کے بازو میں جا کے بیٹھتا ہی ہے. تو وہ 2 بچے جو تربیت کے لیے نکالے تھے نا انہوں نے, ان کی بھی یہ تربیت ہوتی ہے. سب کی بات نہیں کر رہا, سب ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن بہتوں کا حال خراب ہے. اور پھر کل میں نے ایک علاقہ وزٹ کیا, کل کی بات ہے یار, 500 گز کے بنگلے تھے, کل ہی کی بات ہے, سچی مچی کے کل کی بات کر رہا ہوں. 500 گز کے بنگلے, بندہ ہی نہیں ہے اندر. ماں باپ کے 2 بچے تھے, گھر بہت بڑا بنا لیا انہوں نے. ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, دوسرا پتہ نہیں کہیں جاپان گیا ہوا ہے. بڈھا بڈھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. ابے اس سے تو وہ جھونپڑا اچھا ہے یار, بڑھاپے میں بچے تو ہوں آپ کے پاس. نہیں آئی تو ایسے بنگلے کا تم نے کیا کرنا ہے؟ بیڈ روم, اس پہ فخر ہو رہے, 4 بیڈ ڈی ڈی, 5 بیڈ ڈی ڈی, یہ چلا رہے ہیں نا. 5 بیڈ ڈی ڈی, 4 بیڈ روم ڈی ڈی, وہ ہے نا وہ اسٹیٹ ایجنٹوں کی زبان پہ. تو میں نے کہا ڈی ڈی کا کیا کرنا ہے؟ گھر میں بندہ ہے نہیں یار, جن بھوت رکھ لو یہاں لا کے. دیواریں بڑی بڑی, واش روم اتنے بڑے بڑے, وہ فٹ بال کھیل لے آدمی واش روم میں جا کے, اس پہ فخر کر رہے ہیں. تو اب یہ کہ نیچرل لائف نہیں ہے میرے بھائی, تمیز سے انسانوں کی طرح زندگی گزارو, اللہ پہ توکل کرو, اللہ کھلانے والا پلانے والا, نسل بڑھاؤ, بیٹے بہویں. مولانا طارق جمیل صاحب سفر کرتے ہیں ماشاء اللہ, سنا ہے بیٹے بہویں داماد پوتے نواسے سارے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ کہیں بھی جا رہے ہو. میرے نانا کے میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ہمارے نانا کی اولاد تھی, بیٹے بہویں, عمر بھی بڑی لمبی ماشاء اللہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان سے کوئی پوچھتا, عنایت اللہ نام تھا ہمارے نانا کا نا, مولوی صاحب بھی تھے, وہ آرمی میں تھے لیکن مولانا تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا مولوی صاحب گھر میں خیریت ہے؟ وہ کہتے تھے خیریت کمبختوں کے یہاں ہوتی ہے, جن کے کوئی کمبختوں کے یہاں ہو ہی نہیں, خیریت ہی خیریت ہوگی ان کے یہاں. کہہ رہے ہمارے تو بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے, کبھی کسی کے سر میں درد ہے, بہو کا موڈ آف ہے, کوئی داماد تھوڑا آڑا ترشا نکلا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کسی بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, تو ہمارے تو گھر میں افراد ہیں بھائی, تو کچھ نہ کچھ خوشیاں بھی چلتی ہیں, غم بھی چلتے ہیں. خیریت ان کے یہاں ہوتی ہے, بندہ ہی نہیں ہے. اب آپ ڈیفینس میں 1000 گز کے بنگلے میں جاؤ گے, خیریت کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. ایک بوڑھا وہاں خیریت سے بیٹھا ہوگا, ایک بڑھیا وہاں پہ خیریت سے بیٹھی بھی ہوگی, شوگر کی ٹیبلٹ رکھی بھی ہوگی, بلڈ پریشر کی مشین ہے, کیونکہ پیسہ بہت ہے, ڈاکٹر ہر وقت دائیں بائیں وہ چیک کر کے نکل لیں گے. وہ یہ کیا کر رہے ہیں ایسی خیریت کا میرے بھائی؟ تو اس لیے میں پوری سوسائٹی سے لڑ رہا ہوں آپ کے فائدے کے لیے, میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. نسل بڑھاؤ, خوشیاں پیدا کرو. اور گوروں کی حالت دیکھو, قابل ترس, خدا کی قسم رونا آتا ہے ان کو دیکھ کے, بہت رونا آتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, ان بیچاروں کا ہوا کیا ان کے ساتھ. تو ان کو ایسی, ان کی عورتوں کا دماغ خراب ہوا ہے نا, ان کی عورتوں کی زندگیاں بھی برباد. وقت پہ بچے نہیں پیدا ہوتے, بڑھاپے میں بیچاریوں کی زندگی خراب ہوتی ہے. شوہر کی محبت بھی بیوی کو پورے طور پہ جب ہی ملتی ہے جب اس کی اولاد ہو. آدمی بیوی کو شروع میں دلہن تو دلہن لگتی ہے اچھی, اس کے بعد وہ اچھی اس لیے لگتی ہے آپ کے بچوں کی ماں ہے. دلہن تو پرانی ہو جاتی ہے, دولہا بھی تھوڑا دنوں میں پرانا ہو جاتا ہے. وہ جو جذبات ہوتے ہیں نا میاں بیوی کے, آئی لو یو, اور وہ 4 دن کے بعد ختم. اس کے بعد تو بھائی میرے بچے کی کیا ہے, یہ اتنے بچوں کو ناشتہ بنا کے دیتی ہے, اتنے بچوں کو تیار کرتی ہے, اتنے بچوں کی خوشیوں میں میرے ساتھ شریک ہوتی ہے, غم میں میرے ساتھ. اور عورت بھی اس لیے اپنے شوہر سے, میرے اتنے سارے بچے بیٹے بہویں داماد میرے میاں کے بھی ہیں, یہ جیسے میرے ہیں میرے میاں کے بھی ہیں. تو یہ بھی ذمہ داریاں ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہیں. ان کا ریلیشن اولاد کی وجہ سے بنتا ہے. بچہ 60 طلاق کا ریشو بڑھ جاتا ہے. جہاں بچے تبھی گوروں میں طلاقیں دے دنادن طلاقیں. آج طلاقوں کا ریشو کیوں بڑھ گیا ہے؟ نسل ختم ہو گئی, اس سے طلاقوں کا ریشو بھی بڑھ گیا ہے. اس لیے یہ سب بیکار قسم کی باتیں ہیں, فضول. اچھا میرے بھائی, حنفی کی نماز پر ایک اور اعتراض کیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کی نماز قادیانیوں نے کے طریقے والی ہے اور ہماری نبی والے طریقے والی ہے. قادیانی بھی فقہ حنفی کے مطابق چلتے ہیں. قادیانی اگر فقہ حنفی کے مطابق چلتے تو نبی کو آخری نبی مانتے. فقہ حنفی کی تمام عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری
نبی ہیں. باقی وہ فقہ حنفی کو فالو جو زبان کی حد تک کرتے ہیں نماز, وجہ اس کی ہے کہ قادیانی پھر جو مذہب ہے وہ ہندوستان میں پھیلا ہے, اور اس وقت ہندوستان میں 99.999% حنفی تھے, سمجھ رہے ہو, تو ان کی نمازیں چینج نہیں ہوئی ہیں. تو یہ تو قدیم فقہ, جتنے بھی آج اہل حدیث بھی ہیں, آپ ماضی میں جاؤ گے تو سب حنفی نکلیں گے, باپ دادے ان کے. تو جو اسلام بر صغیر میں آیا اور ایران میں آیا, جو اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں, وہ فقہ حنفی ہی کی شکل میں آیا ہے. ملیشیا میں فقہ شافعی آیا, اس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. تو قدیم جو اسلام آیا ہے وہ تو حنفی فقہ ہی آیا ہے. باقی جتنے بھی ہیں وہ بعد میں آئے ہیں, 100, 150, 200 سال سے زیادہ پرانی ان کی تاریخ نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے وہ اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہتے, ہمیں فرقہ کہتے ہیں. بھائی جو چیز بعد میں آئے وہ فرقہ ہوگی نا, جو شروع سے آئی ہے وہ تھوڑی فرقہ ہوگی. جو نئی چیز آئے گی مارکیٹ میں وہ کیا ہوگی, اس پہ پھر وہ ایک اشکال مشہور کیا جاتا ہے. ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں, امام ابو حنیفہ کو یا فقہ حنفی کو نہیں مانتے. اس کا مطلب فقہ حنفی تورات اور انجیل سے نکالا گیا ہے. آپ جو چیز نکال رہے ہیں وہ کہاں سے نکل رہی ہے, قرآن حدیث سے. تو یہ لطیفہ ہو سکتا ہے بہترین, اس سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہے. باقی نماز میں یہاں بھی ثابت ہے, یہاں بھی ثابت ہے, رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے, نہ کرنا بھی ثابت ہے. وہی بات میں کرتا ہوں جو ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے ہر اسپیچ میں کر رہے ہیں. بھائی ہر طرح سے نماز ہو جاتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا میرے والد شافعی تھے, کیا مطلب ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کہہ رہے تھے کہ میرے والد گمراہ تھے؟ انہوں نے بتایا کہ شافعی فقہ بھی کیا ہے, ٹھیک ہے, فقہ حنفی بھی کیا ہے, ٹھیک ہے. امت میں اتحاد کا وہ طریقہ تو سوٹیبل ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک لے کے چل رہے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں باقی سارے کیا ہیں, غلط ہیں. جب آپ یہ بات کرتے ہو, اور ڈاکٹر صاحب تو بار بار میں بھی ٹھیک ہوں, میں بھی ٹھیک ہوں, لیکن کمال کی بات ہے نا, فرقہ پرست لوگ ان کی اس بات سے بھی فرقہ نکال رہے ہیں. صحیح ہے نا, وہ بار بار کہہ رہے ہیں بھائی میں بھی ٹھیک ہوں, یعنی فقی مسائل میں کہہ رہے ہیں, عقیدے میں نہیں. عقیدے میں ایک ہی ٹھیک ہوگا جو بیسک عقیدے ہیں. شرک ٹھیک ہوگا یا توحید ٹھیک ہوگا, ختم نبوت ٹھیک ہوگی, تو پھر قادیانی ٹھیک نہیں ہوگا. اس کا میں بھی کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی ٹھیک ہوں قادیانی بھی ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. کچھ باؤنڈری اللہ نے کھینچ دی ہے. تو فروعی مسائل میں جو اختلاف ہوگا اس میں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا میرے بھائی سوال مکمل پڑھیں. میری ڈگری مکمل, میرے کو مشورے دے رہا ہے, دیکھو بھائی میری ڈگری مکمل ہو چکی ہے. میں نے ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی زندگی سے سبق لیا ہے کہ انہوں نے اپنے پیشے کو چھوڑا اور سب کچھ دین پہ لگا دیا. اللہ کے لیے کچھ چھوڑا اور اللہ نے اس سے بہتر عطا کر دیا. میں بھی سب کچھ دین کے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ اللہ زیادہ کام لے. دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ہر آدمی ڈاکٹر اسرار نہیں ہوتا, ہر آدمی ڈاکٹر ذاکر نہیں ہوتا. اصولی طور پر یہ جب انسان انٹر کر لے نا, انٹر تک تو تعلیم اس زمانے میں سب کے لیے ضروری ہے, تو بالکل ہی فارغ ہوتا ہے. اس لیے جامعہ ترشید والے علماء کو انٹر لازمی کراتے ہیں. انٹر کے بعد آپ نے پلاننگ کرنی ہے کہ میں نے بننا کیا ہے. عالم بننا ہے دین کا علم تو پھر مکمل اس میں جت جاؤ, ڈاکٹر بننا ہے تو مکمل اس میں جت جاؤ. ورنہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک فیلڈ میں مہارت حاصل کر کے دوسری فیلڈ میں آتے ہو تو نہ ادھر کے رہتے ہو اور نہ ادھر کے. یہ چند لوگ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے. ڈاکٹر ذاکر نائک جب غیر معمولی حافظہ اللہ نے دیا وہ ادھر آئے اور وہ ایک دم ایکسٹریم لیول پہ پہنچ گئے. یا ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کے لیے وقف کر دیا, پھر اس میں معلومات لی, مطالعہ کیا. ہر آدمی کے پاس نہ اتنے وسائل ہوتے ہیں, نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے. پھر بیوی بچے بھی ہوتے ہیں, ٹائم پہ شادی بھی کرنی ہوتی ہے, تو ان کو کھلانا پلانا بھی ہوتا ہے. اس لیے نارمل لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ پہلے فیصلہ کر لیں کدھر کو جانا ہے. ہاں پھر بھی اگر کسی نے بیچلر کے بعد بھی کچھ بننا ہے, ماسٹر کے بعد بھی کچھ بننا ہے, تو پھر جامعہ ترشید نے اس کا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور اس پہ بہت سے لوگوں نے عمل کیا ہے کہ بھائی 4 سال کا عالم کا کورس رکھا ہوا ہے. اس میں عربی گرامر سکھاتے ہیں, آپ کو قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, فقہ پڑھاتے ہیں, اور اصول فقہ پڑھاتے ہیں, جو اسلام کے بیسک جو عالم بننے کے لیے بیسک اصول ہیں. تو وہ 4 سال میں پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں صلاحیت بھی ہے یا نہیں. تو وہ ایک درمیانی راستہ ہے. اس کو کرنے کے بعد بھی میں نے دیکھا بہت سے لڑکے الحمدللہ ہمارے شاگرد ہیں جو عالم بھی بنے اور پھر وہ دین دنیا دونوں میں بہت اللہ نے ان کو مہارت دی. لیکن اس کے لیے پھر ان کی اسٹرگل, ان کی محنت زیادہ ہوتی ہے. اگر زیادہ محنت نہ ہو یا دماغ زیادہ نہیں ہے تو پھر وہ بھی پورے طور پہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. تو ایسے یہ جامعہ ترشید نے ایک بہتر آپشن دیا ہے آپ کے لیے. ورنہ آپ اپنے شعبے میں رہ کے بھی دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر سکتے ہیں, اپنے شعبے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو اسلام کو تمام شعبوں کی ضرورت ہے. یہ نظریہ غلط ہے کہ اسلام کو صرف مولاناؤں کی ضرورت ہے. اسلام کو تاجروں کی بھی ضرورت ہے, ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے, انجینئرز کی بھی ضرورت ہے, سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ کی
زندگی میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نے محنت نہ کی ہوتی, زبردست سائنٹسٹ نہ بنا ہوتا اور پاکستان کو ایٹمی طاقت نہ بنایا ہوتا, تو میرے استاذ اپنی داڑھی پکڑ کے کہتے تھے آج ہماری داڑیاں محفوظ نہ ہوتی. اب ڈاکٹر عبد القدیر خان سائنٹسٹ بنے, انہوں نے کہا میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بناؤں گا. اس وقت ان کو خیال آتا ہے میں ڈاکٹر اسرار بن جاؤں یا ڈاکٹر ذاکر نائک بن جاؤں. وہ بندے نہ بندے پاکستان کی ایسی کی تیسی اب تک ہو چکی ہوتی. ایک ہی چیز ہمارے پاس رہ گئی ہے, ڈھنگ کی بم, ایک آبادی اور ایک بم, ٹھیک ہے نا, اور کچھ بچا نہیں ہے. دو چیزوں کو سنبھالو, باقی بھی کرو, خالی اس پہ گزارا نہیں کرو, لیکن یہ دو چیزیں کسی حد تک بچ گئی ہیں خاندانی ہمارے پاس. ایک آبادی کی کثرت سے بھی ملک عسکری لحاظ سے بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. دیکھو چیونٹی کا جب سانپ سے مقابلہ ہوتا ہے نا, طاقتور کون ہے؟ سانپ, لیکن جیتتا کون ہے؟ چیونٹیاں. کیونکہ چیونٹیاں ایک آئے گی, دوسری آئے گی, تیسری آئے گی, پھر چیونٹیوں کی اتنی فوج آتی ہے نا, سانپ بالآخر, کیونکہ چیونٹیاں ختم نہیں ہوتی, اتنی جمع ہو جاتی ہیں, وہ کس کو مارے گا سانپ, مار کے تھک جاتا ہے, ایک مرتی ہے 10 پیچھے سے تیار کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ آپ کسی آرمی کے ماہر ایکسپرٹ آفیسر سے پوچھو کہ جب آبادی کا مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے نا, تو آبادی اگر بہت زیادہ ہے آبادی, تو آبادی جیتتی ہے ہمیشہ. جب آبادی کا مقابلہ فورس, تو طاقت بھی ضروری ہے اور آبادی بھی ضروری, دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور یہ جو لوگ میرے اس طرح کے بیانات کے نیچے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں, ابے اس مولوی کو کیا پتا, یونائٹڈ نیشن نے سب سے بڑا مسئلہ آبادی کو قرار دیا ہوا ہے اس وقت, تو میں ان سے کہتا ہوں ابے اس کمنٹس کرنے والے کو کیا پتا, یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ یہ ہے کہ دنیا میں جس اسپیڈ سے گروتھ ریشو ہونا چاہیے وہ خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے, گرا نہیں ہے. گروتھ ریشو تو ابھی بھی آبادی بڑھ رہی, وہ کم ہو گیا خطرناک حد تک, جس سے بڑے مسائل کھڑے ہوں گے. تو نہ تمہیں یونائٹڈ نیشن کا پتا اور نہ تمہیں وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے لیکن مناسب نہیں ہے. یہ کیا لکھا ہوا, لڑکی کے گھر والوں سے شادی کی بات پکی. ہاں تو ڈاکٹر عبد القدیر خان کا میں بتا رہا تھا. تو آپ جس شعبے میں ہو یار اسی میں دین کی خدمت کرو. آپ اچھے ڈاکٹر بن کے بھی کر سکتے ہو, ملک کا نام روشن کرو, اسلام کا نام روشن کرو, غریبوں کا فری علاج کرو, بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. لڑکی کے گھر والوں سے شادی کی بات کرنے کے بعد گھر والوں کا لڑکی کو ہار پہنانا کیسا ہے, اس طرح ان کو تحفہ دینا کیسا ہے, میں اگلے سال مدرسے میں فراغت. بھائی جب بات پکی ہو جائے تو ہار پھیلانا نیچرل ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. بات پکی ہوئی وہ خوشی ہوتی ہے, انسان کہتا ہے چلو بھائی مٹھائی لاؤ. یہ اتنا بھی خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے شادی کو. منگنیوں کے ہم قائل نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں بس اب نکاح کی تاریخ طے کرو. یہ منگنیاں ٹھیک نہیں. باقی بات طے ہو گئی تو مٹھائی بھی کھلائی جا سکتی ہے, مبارکباد بھی دی جا سکتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسا بھی نہ ہو کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ جنازہ اٹھ رہا ہے یا ان کے یہاں بات پکی ہو رہی ہے. میرے اگلے سال مدرسے سے فراغت ہے اور شادی کا بھی ارادہ ہے, تو ذریعہ آمدن کے لیے کچھ مشورہ دیں. ذریعہ آمدن کے لیے تاجروں سے مشورہ لو, جو جس کی فیلڈ ہے مشورہ ہمیشہ اس سے لیا جاتا ہے. حضرت مفتی صاحب میرے, ہاں وہ 18 بچے میں یہ بتا رہا تھا, جس کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں اکٹھے نہیں ہو جاتے, 10 بچے 15 بچے, تو جب 15واں ہوتا ہے تو پہلا کیا ہوتا ہے, وہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ بھی کچھ ڈائلاگ ہوتے ہیں دیکھنے میں بڑے لگ رہے ہوتے ہیں, ابے 10 بچے برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں, کھلاؤ گے کہاں سے؟ بھائی صاحب 10 ہو ہی نہیں سکتے, جڑواں ہوتے ہیں زیادہ, کوئی کروڑوں میں ایک ہے تڑواں ہو جائے 3 ہو گئے اکٹھے, ورنہ بہت زیادہ ہو گئے جڑواں ہو جائیں گے. تو باقی 8-10 ہوں گے. تو قدرت کی طرف سے بھی 2 بچوں میں خود بخود آٹومیٹیکلی وقفہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا ہر سال بچہ, بھائی قدرت کی طرف سے ہر سال ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پلاننگ خود سے کی ہوئی ہے, ہر سال ممکن ہی نہیں ہے, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ مینسز نہیں آتے تو حمل نہیں ٹھہرتا. یہ قدرت کی طرف سے سارے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں. تو قدرت کے کاموں میں ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کرو. ہم سمجھتے ہیں اللہ تو پیدا کر کے بھول گیا, اب سارا کام ہم نہیں کرنا ہے. انسان کو یہ اجازت ہے کہ جانوروں کی پلاننگ کرے کہ کتنے پیدا کرنے, کتنے مارنے ہیں, کیونکہ جانور انسان کے لیے مسخر ہیں. تو جو آپ کا خادم ہوتا ہے آپ اس کی پلاننگ کرتے ہو. انسان کے لیے مسخر نہیں ہے. انسانوں کو نہیں مشورہ دے گا کہ کتنے بچے پیدا ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے, یہ ظلم ہے. یہ انسان سے اوپر کی ذات پلاننگ کرے گی. وہ کون ہے؟
اللہ ہے. تو انسان کے لیے, انسان کو یہ پلاننگ کر کے, گورنمنٹ کو پلاننگ کرنا کہ آپ 2 سے زیادہ پیدا نہیں کر سکتے, یہ بدترین ظلم ہے اسلام میں. کہ گورنمنٹ کون ہوتی ہے بھائی آپ کے بارے میں فیصلہ کرنے والی کہ آپ نے کرنے کہ نہیں کرنے؟ گورنمنٹ بھی انسان ہے, آپ بھی. تو گورنمنٹ مینجمنٹ کے لیے تو قانون سازی کر سکتی ہے, اس کا مینجمنٹ سے تعلق نہیں ہے. اس کے لیے تو بھائی آپ انسانوں کو دنیا میں آنے سے روک رہے ہو, جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا ہے. آپ کہہ سکتے ہو روک نہیں رہے, ہم جو دنیا میں ہیں ان کو اچھی زندگی دینے کے لیے کر رہے ہیں. جو دنیا میں ہیں وہ بوڑھے ہو رہے ہیں, انہوں نے دنیا سے نکلنا ہے. یا تو رک گئی ہوتی نا زندگی, رکی بھی تھوڑی ہے. پرانے جائیں گے, نیا مال مارکیٹ میں آئے گا, تو وہ چلتا رہے گا سلسلہ, سب یہیں تھوڑی رہیں گے. مفتی صاحب, میرے والد صاحب آپ کے بہت معتقد ہیں. میرے والد صاحب آپ کے تمام بیان سنتے ہیں, خصوصاً جس میں آپ والدین کی قدر کی ترغیب دیتے ہیں, وہ بیان بھی بہت شوق سے سنتے ہیں. اور ان کے بیانات لنکس ہول سیل ریٹ پر کیا سینڈ کرتے ہیں, مگر ان بیانات سے ایسے راہ فرار اختیار کرتے ہیں جیسے مرزا جہلیمی نے آپ سے ملاقات سے راہ فرار اختیار کی, جس میں آپ والدین کو اولاد کی جلد شادی کی ترغیب دیتے ہیں. آپ اپنے مطلب کے بیان سن رہے ہیں, جو اپنے اگینسٹ جا رہے ہیں وہ نہیں سن رہے. میرے بھائی, میں ماں باپ کو اولاد کی جلدی شادی کی ترغیب دیتا ہوں, لیکن اس میں یہ بتاتا ہوں کہ بیٹا اگر کما رہا ہے تو کرو اس کی شادی, نہیں کما رہا تو پھر ترغیب نہیں دیتا. میں پھر اس صورت میں ترغیب دیتا ہوں جب ایکسٹرا آرڈینری دیکھیں کہ اس میں کوئی صلاحیت ہے, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, پڑھائی کو فل فوکس کر رہا ہے, پھر ٹھیک ہے. اگر آپ کو ذرا سا بھی لگے کہ یار پتہ نہیں ایسا نہ ہو شادی کر کے میرے اوپر بوجھ نہ بن جائے, تو پھر نہیں کرو بھائی. کیونکہ ایسے واقعات بہت آئے ہیں, باپ نے دل بڑا کر کے بیٹے کی اپنے خرچے پہ شادی کی, بیٹے نے کہا شادی تو ہو گئی ہے, اس نے کمانے والے میرے بیانات نہیں سنے, بچے پیدا کرنے والے سن رکھے تھے اس نے. بچے دے دنادن اسپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں, کھلا کون رہا ہے ان کو؟ ابا. وہ کہہ رہے یار کمبخت, میں نے پہلے تجھے پال پوس کے بڑا کیا, اب تیری بیوی کو بھی میں کھلاؤں, تیری بچوں کو بھی میں کھلاؤں, اور جب دوسرے کے خرچے پہ بچے پلتے ہیں تو اسپیڈ تھوڑی اور زیادہ, پھر تو اسپیڈ ہی اسپیڈ ہے نا, کوئی اسپیڈ بریکر ہو ہی نہیں آگے. تو پھر ابا پھر میرے پاس آتا ہے روتا ہوا. تو میں کہتا ہوں آپ کو پہلے بچے کو پرکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے, اس کے اندر کچھ ایسا تو نہیں پڑ جائے گا. یہ اگر بچہ با صلاحیت ہے, جو کہ آج کل مارکیٹ میں تھوڑا ریشو کم چل رہا ہے, تو پھر ضرور کرو اپنے خرچے پہ, پھر اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. لیکن اگر تھوڑا سا بھی ڈر ہو تو پھر نہیں کرو میرے بھائی. اور بعض دفعہ یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ میں نے اپنے خرچے پہ بچے کی شادی کر دی, تو بہو جب اسی گھر میں آئے گی تو میری بیوی سے اس کی لڑائیاں ہوں گی. ساس بہو کی آج کل بنتی کہاں ہیں, تو باپ اس لیے بھی بعض دفعہ تاخیر کرتا ہے کہ بیٹا کرے گا لیکن دوسرے گھر میں اپنے لیے گھر کا انتظام کر. تو بعض دفعہ یہ بھی ڈر ہوتا ہے باپ کو کہ یار اس گھر میں آگے جہنم بن جائے گا گھر, کیونکہ ساس بہو کو ایک جگہ رکھنا ایسے ہے جیسے فلسطینی اور اسرائیلی کو آپ نے ایک ساتھ بٹھا دیا. تو یہ ایسا ہے آج کل. تو کہیں اچھی بھی ساسیں ہوتی ہیں جو میرا بیان سن رہی ہیں, بہویں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں بعض, ان میں پھر یہی ہے کہ ٹھیک ہے پھر کر لیں. لیکن آج کل ایسا کہاں ہوتا ہے, بہت شارٹ چل رہا ہے ہمارا. جوائنٹ فیملی میں رہنے میں بہت برکتیں ہیں, لیکن جب دل جڑے ہوئے ہوں, بہت فائدے ہیں جوائنٹ فیملی کے, لیکن دل کہاں ہیں آج کل جڑے ہوئے. 2 بہنیں اکٹھی نہیں رہتی ہیں, ساس بہویں رہیں گی یار. شو مار رہے تھے میرے سامنے آ کے, میری 4 بیویاں ایک ساتھ گھر میں رہتی ہیں, مجھے بتا رہے ہوتے ہیں. میں کہتا پھر تو کہاں رہتا ہے, تو روڈ پہ سوتا ہوگا. تو ہمارے سامنے شو نہیں مارا کرو بھائی, جو حقیقت ہے نا وہ بیان کیا کرو. 4 بیویاں گھر میں اکٹھی ہوتے ہیں لاکھوں میں, کوئی ایک آدھ ہوتا ہوگا, لیکن نہیں رہ سکتی, 2 نہیں رہتی. تو مجھے پتا ہوتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں. مفتی صاحب میری عمر 21 سال ہے, میں نے گھر والوں سے چھپ کر 2 شادیاں کی. اوئے ہوئے. اب گھر والے تیسری شادی کروانا چاہتے ہیں, لیکن دونوں بیویوں کی اجازت نہیں ہے. جو گھر والے تیسری کروا رہے ہیں نا, اس تیسری کو بتا دو کہ میری پہلے سے 2 ہیں. بعض دفعہ گھننے بن کے اس کو بتاتے نہیں ہیں, وہ سمجھ رہی ہوتی ہے پہلی ہوں, یہ حرام ہے, ناجائز ہے, جھوٹ ہے, دھوکا ہے. سمجھتے ہو, دھوکا دینا جائز نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ کما رہے ہیں, تو اس کو بتا دو بھائی میں نے 2 کی ہوئی ہیں. بے شک باقی دنیا کو نہ بتاؤ, اس کو ضرور, بیوی کو ضرور بتاؤ کہ میرے پہلے سے نکاح میں 2 بیویاں ہیں, آپ کو تیسری پہ تو آ رہی ہو, آپ یہ ذہن میں رکھنا. تو پھر کرنا ہوگا کرے گی, نہیں کرنا ہوگا انکار کر دے گی. دھوکے میں رکھ کے جائز نہیں ہے یہ. باقی یہ کہ دونوں بیویاں اجازت نہیں دے رہی, تو ابا سے اجازت لیے بغیر جب 2 کر لی ہیں, اماں کو لفٹ نہیں کرائی, تو تیسری کے لیے 2 کو کیوں لفٹ کرا رہا ہے بھائی تو؟ استغفر اللہ. وہ 2 مجھے بددعائیں دیں گی. شریعت میں عدل ضروری ہے. 3 شادیاں آپ اس شرط کے ساتھ کریں, تینوں کو رہائش الگ دیں گے آپ, اور تینوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں گے, ان کا بیسک حقوق آپ پورے اٹھائیں گے. اگر آپ یہ کریں گے تو کرو, پھر ایسی کی تیسی سوسائٹی کی, پھر تو ضروری ہے کرنا.
میرا نام محمد کامران ہے, میرے والد کا اس مہینے انتقال ہو گیا, دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. عثمان احمد نام تھا, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے اور اللہ لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. اور تو کوئی سوال نہیں ہے بھائی. یوٹیوب کی ارننگ سے متعلق میرا ایک کلپ ابھی چل رہا ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں, بہت مدلل مفصل ہے کیونکہ اس کو مسئلے کو بہت اٹھایا جا رہا ہے میڈیا پہ. تو اس کا نتیجہ بہت سے لوگ کماتے ہیں حرام سمجھ کے, پھر وہ اور بھی حرام کاموں میں پڑتے ہیں. وہ سب کہتے ہیں چھوڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو کیا ہے حلال ہے حرام ہے, اس کے دلائل کیا ہیں جواز کے, اس پہ جو کلپ ہے نا اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ وائرل کرنا. جمعے کو میں نے بیان کیا تھا, اس کو تھوڑا سا مختصر کیا ہے کٹنگ ایڈیٹنگ کر کے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. کوئی سوال پوچھنا ہے بھائی کسی نے؟ میزان کفالہ ایک تکافل اسلامک انشورنس پلان ہے جس کے ذریعے صارفین اپنے مستقبل کے منصوبوں جیسے کہ اپنے بچے کی تعلیم یا شادی, حج پر جانا, بڑھاپے کی منصوبہ بندی وغیرہ کے لیے بچت کر سکتے ہیں. میزان کفالہ کسی بھی وقت آسانی سے سرمایہ باہر نکالنے کے آپشن کے ساتھ بینک انشورنس کا شریعت کے متبادل ہے. یعنی یہ تکافل شریعت کے متبادل. دیکھو تکافل میں علماء کا اختلاف ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے اسکالر ہیں, آپ سب کو پتہ ہی ہے مالی معاملات میں. دارالعلوم کرنگی کے علماء بھی وہ اس کو جائز کہتے ہیں, لیکن ہمیں ابھی تک اس کے جائز ہونے پر اطمینان نہیں ہے. اب یہاں دیکھو مجھے تو تکافل کمپنی سے آفر بھی آئی ہے, اچھی تنخواہوں کے ساتھ آفر بھی آئی ہے کہ یہ وغیرہ وغیرہ, لیکن میں نے ان سے یہی کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں علماء اصل میں جب اپنا فائدہ ہوتا ہے تو جائز ہے, دوسروں کے لیے ناجائز ہے. تو یہ بتانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. کوئی چیز ہمارے فیور میں جا رہی ہو یا ہمارے اگینسٹ جا رہی ہو, اگر وہ جائز ہے تو جائز ہے, چاہے ہمارے اگینسٹ بھی جا رہی ہو. ناجائز ہے تو ناجائز ہے, چاہے وہ ہمارے فیور میں جا رہی ہو. تو ہمیں اس سے الحمدللہ فرق نہیں پڑتا. دلائل کو دیکھا جاتا ہے. تو ہماری رائے میں تکافل پہ ہمیں کچھ اشکالات ہیں, تحفظات ہیں. دارالعلوم کرنگی سے ہماری جامعۃ الرشید کے علماء کی میٹنگ بھی ہوئی. تو ہوتا ہے بعض دفعہ بحث مباحثے کے بعد اتفاق ہو جاتا ہے, بعض دفعہ اتفاق نہیں ہوتا. جب تک انسان دنیا میں رہیں گے رائے کا اختلاف رہے گا. تو ایسی صورت میں پھر یہی حکم ہے کہ جب بڑے مفتیان کرام کا اختلاف ہو جائے نا کسی مسئلے میں, تو میں تو بڑا نہیں ہوں لیکن جامعۃ الرشید کے جو بڑے سینئر مفتیان کرام ہیں, حضرت مفتی تقی صاحب کے مقابلے میں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں, کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, مفتی نہیں ہے, ان کے مقابلے میں ہم کیا ہماری حیثیت ہوگی. لیکن جو بڑے علماء ہیں جامعۃ الرشید کے, کیونکہ تکافل پہ میں نے خود ریسرچ بہت زیادہ کی ہے, اس میں گھس کے میں نے اس پہ رسالہ بھی لکھا ہے. تو وہ رسالہ دارالعلوم گیا بھی تھا, پڑھا بھی گیا. حضرت مفتی تقی صاحب نے اس کی بڑی تعریف بھی کی اور فرمایا کہ اتنا جاندار تکافل پر میں نے پہلی دفعہ ایک تحریر دیکھی ہے. تو ناچیز کی تحریر تھی, کئی سال پہلے کی بات ہے وہ. تو پھر اس میں جامعۃ الرشید کے جو سینئر مفتیان کرام ہیں, مفتی محمد صاحب ہیں جو مجھ سے سینئر ہیں, اسی طرح مفتی حسین خلیل خیل صاحب وہ بھی مجھ سے سینئر ہیں. تو ان حضرات کو بھی تحفظات ہیں. تو اس لیے ہمارا فتویٰ ابھی تک یہ نہیں ہے کہ تکافل جائز ہے, لیکن دارالعلوم کے علماء ہیں وہ ان کو جائز سمجھتے ہیں. تو جب ایسے بڑے علماء کا ہی, اہل حق علماء کا ہی اختلاف ہو جائے تو پھر عوام کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں. ایک احتیاط والا پہلو ہے کہ بھائی احتیاط کرو بچ جاؤ, اور ایک گنجائش والا پہلو ہے. گنجائش یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی وہ بھی علماء ہیں, وہ جب جائز کہہ رہے ہیں تو ان کی ایک تحقیق ہے. تو اگر کوئی عمل کر بھی لیتا ہے ان کی تحقیق پر عمل کرتے ہوئے تو ہم اس کو گالیاں نہیں دیتے, ٹھیک ہے نا, اس کو حرام کھانے والا نہیں کہتے ہم. مفتی عام آدمی کے لیے تو اب اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے نا, کسی مفتی کے فتوے کوئی فالو کرے گا. ہمیں بہرحال اس پہ ابھی تک تحفظات ہیں, کچھ اشکالات ہیں جس کے ابھی ہمارے خیال ہے کہ ہمیں اطمینان بخش جواب نہیں ملے. ان کو اطمینان ہے اس کے جواز پر, تو یہ اس کا جواب ہے, سمجھتے ہو. اس لیے میں بچتا ہوں تکافل سے. کوئی کہتا ہے, میں کہتا ہوں اگر بھائی آپ کو ہماری رائے پہ اعتماد ہے تو آپ احتیاط کریں, اور اگر کوئی دارالعلوم کو فالو کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. اختلاف کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ گنجائش کا پہلو بھی نکل آتا ہے, احتیاط کا پہلو بھی نکل آتا ہے. اور کوئی سوال؟ جامعۃ الرشید میں ایڈمیشن لینے کی ترتیب یہ ہے کہ وہاں جائیں ایڈمیشن لے لیں. باہر کے لوگ ہیں وہ اندر آ جائیں پھر لے لیں. گوگل پہ لکھا ہوگا یہ طریقہ ایڈمیشن کا, وہ وہاں پڑھ لیں. اردو نہیں جانتے تو وہ پشتو میں پوچھ لیں کیا طریقہ ہے, وہاں پشتو بھی آتی, جو بھی آتا ہے وہ گوگل پہ سرچ کریں. میں مینجمنٹ میں ہی ہوں نا جامعہ کی, میں جامعۃ الرشید کا پرانا ٹیچر ہوں, مینجمنٹ میں نہیں ہوں. مینجمنٹ سے میرا تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا مینجمنٹ والا مزاج ہی نہیں ہے. مجھے ایک دفعہ جامعہ والوں نے کہا کہ آپ MBA کر لو. میں نے کہا میں نے اگر MBA کیا تو 4 بیویوں کی مینجمنٹ کا طریقہ سیکھنے کے لیے میں MBA کروں گا, کیونکہ مجھے مینجمنٹ سے پرسنلی وہ ہے, اور ویسے میرے اندر صلاحیت ان کو بھی پتا ہے کہ اس بندے کے اندر یہ ڈبو دے گا 4 دنوں میں مدرسہ.
تو اس لیے میں پرانا استاد ضرور ہوں وہاں پہ, لیکن میرا مینجمنٹ سے تعلق نہیں ہے. تو اس لیے کیا ایڈمیشن کا طریقہ ہے, ایڈمیشن کے لیے کیا کیا کوالیفیکیشن چاہیے, یہ گوگل سے پوچھیں, وہ مجھ سے زیادہ اچھا بتا دے گا جامعہ کے بارے میں.